أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات ومعاصي العباد في الخلوات واختلاف النينان في البحار الغامرات وتلاطم الماء بالرياح العاصفات. ثم السلام والصلاة على سيد الكائنات وأفضل أهل الأرضين والسماوات، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد المبعوث بالمعجزات الباهرات والآيات البينات، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مصابيح الظلمات وعصم الأمة من الهلكات، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जहां भी हों इस प्रोग्राम को देख रहे हों और बाद में देख लें तो खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलात वस्सलाम से मोहब्बत और उनसे मवद्दत का नूर हमारे दिलों का चिराग बना दे और हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के बेहतरीन शीओं और बेहतरीन खिदमत गुजारों और बेहतरीन दिफा करने वालों में शामिल फरमाए और हमें अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के दुश्मनों और उनके ज़ालिमीन से दुश्मनी की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुमुश शरीफ। मेरे मुहतरम नाज़रीन, बात चल रही है तक़लीद पर कि तक़लीद की मशरूइयत और शरई होने की दलील अहादीस में इस तरह हो कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो तक़लीद करो, तक़लीद का हुक्म दिया हो या तक़लीद का जवाज़ सरीहन दिया हो, इस तरह का कोई हदीस जमाअत मुज्तहिदीन के पास नहीं है सिवाय एक हदीस के, सिवाय एक हदीस के, और वो हदीस भी अगलब इनके नज़दीक ज़ईफ़ है। और वो हदीस भी देखा जाए गौर से तो उसमें भी तक़लीद की कोई बात नहीं हो रही है। जिस तक़लीद के मुज्तहिदीन बात कर रहे हैं,
جس تقلید کی اس حدیث شریف میں بات ہو رہی ہے وہ قبول حدیث کی بات ہے. راوی سے روایت، محدث سے حدیث قبول کرنے کا حکم ہے، نہ کہ مفتی سے فتویٰ قبول کرنے کا حکم. خوب سمجھ رہے ہیں نا کہ دو چیزوں میں فرق ہے، فتویٰ ہے، حدیث ہے. فتویٰ اور حدیث میں فرق جانتے ہیں؟ واضح بات ہے، بہت فرق ہے فتویٰ اور حدیث میں. فتویٰ مفتی کا قول ہے، حدیث امام معصوم علیہ السلام، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صدیقہ طاہرہ زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کا فرمان مبارک ہے. مفتی فتویٰ دیتا ہے، ائمہ طاہرین علیہم السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدیقہ کبریٰ حورائے انسیہ سلام اللہ علیہا کا فرمان مبارک حدیث کہلاتا ہے. ان دونوں میں فرق واضح ہے. مفتی فتویٰ دیتا ہے، راوی حدیث نقل کرتا ہے. حدیث شریف جو مورد نظر ہے، جو ایک ہی حدیث ہے مجتہدین کے پاس، وہ بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں، جس میں تقلید کی جواز کی بات ہے، وہ اس میں دیکھو تو اس میں تقلید سے مراد قبول فتویٰ نہیں ہے بلکہ قبول روایت ہے. خوب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اس بات کو سمجھنے کے لیے پوری حدیث کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ اعترافات ہم آپ کو دکھائیں گے جماعت مجتہدین کے اکابر کے، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ اس حدیث میں فتوے کی قبول کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہاں پہ بات چل رہی ہے قبول روایت کی. خوب سن رہے ہیں میرے بات عزیزوں؟ تو ایک تو قرائن ہیں، دلائل ہیں، شواہد ہیں خود متن حدیث میں، اور دوسری طرف مجتہدین کے اعترافات ہیں، اور تیسری جانب سے ہمارے پاس واضح اعترافات ہیں مجتہدین کے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں نہ اجتہاد تھا، نہ تقلید مصطلح یعنی قبول فتویٰ تھی. اس لیے جب یہ حقیقت اس زمانے میں تھی ہی نہیں، یہ پریکٹس اس زمانے میں تھی ہی نہیں، یہ رواج، یہ رسم اس زمانے میں تھی ہی نہیں، تو اس حدیث کا مطلب وہ ایک چیز جو بالکل معاشرے میں معدوم ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کی طرف جو معاشرے میں رائج ہے اس کی طرف حکم ہے، اور وہ ہے قبول حدیث. بات سن رہے ہیں آپ؟ اچھی طرح بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، نہیں سنیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی. پچھلی تقاریر کو بھی دیکھیے، تقریر نمبر 8، تقریر نمبر 9، اور یہ تقریر نمبر 10واں جا رہا ہے جو اسی حدیث کے متعلق ہماری تقریرات ہیں. اچھا، تو خداوند حدیث کا اصل صدور اس وجہ سے ہے کہ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ بقرہ میں یہود کی مذمت فرمائی کہ یہود ومنہم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانہم الا يظنون فویل للذین یکتبون الكتاب بأیدیہم ثم یقولون هذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون ومنہم امیون. یہود میں سے بعض کیا ہیں؟ ان پڑھ تھے، ان پڑھ ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان پڑھ ہیں، تورات نہیں پڑھ سکتے، کتب سماوی نہیں پڑھ سکتے، ان کے پاس کچھ خیالات ہیں کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. لیکن اگر عالم، یہودیوں کا عالم بنی اسرائیل، اس زمانے میں بنی اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تو تورات انجیل اس پہ عمل ہوتا تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد انجیل بھی نسخ کیا گیا، شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام، شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نسخ کیا گیا. بہرحال اس زمانے تک تو یہ تو اہل کتاب تھے، یہ پیغمبروں کی وہ اتباع کرتے تھے، تو ان کو عوام کو نہیں معلوم کہ کتاب میں کیا لکھا ہے. ہاں، اگر عالم ان کے لیے کتاب کھول کے پڑھیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے، اور صرف وہی چیز جو عالم ان کو پڑھ کے سنائے وہی پتہ ہوتا ہے، ان کو اس سے آگے نہیں پتہ ہوتا. جیسے ہمارے عوام ہیں، شیعہ عوام، کہ یہ خود مثلا حدیث نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے. ہاں، اگر عالم ان کو پڑھ کے سنائے تو پھر سمجھ آ جاتی ہے. عالم نہیں پڑھ کے سنائے تو صرف ان کے پاس خیالات ہوتے ہیں، ظنون ہوتے ہیں، وہ کچھ باتیں ان کے ذہن میں ہوتی ہیں کہ یہ قرآن و حدیث میں باتیں ہوں گی، لیکن ان کو خود پڑھنے کی وہ طاقت نہیں ہے. اچھا، تو علماء کیا کرتے ہیں یہود کے؟ وہ کتاب کو چینج کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس میں نشانیاں ہیں انہوں نے چینج کی ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام 12 اماموں کی نشانیاں چینج کی ہیں تاکہ عوام یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچانے، ان پہ ایمان نہ لائیں، کہ اگر ایمان لے آئے
تو علماء یہود کہاں جائیں گے؟ پھر ان کی ریاست کا کیا بنے گا؟ ان کی مرجعیت کا کیا بنے گا؟ ان کی جو کرسی ہے، قیادت ہے قبیلے کی، ان کو سرداری حاصل ہے، رہبری حاصل ہے، وہ کہاں جائے گی؟ سمجھ میں آ رہی؟ تو اس حدیث کی اصل صدور جو ہے اس 2 آیتوں کی تفسیر ہے۔ اچھا، کسی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر علماء یہود کتاب جانتے ہیں اور عوام یہود کتاب نہیں جانتے، اور وہ عوام علماء کے علم پر اتکا کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو یہ بات تو ان کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے نا، کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، وہ علماء کی بات مانتے ہیں، وہ خود تو پڑھ نہیں سکتے، جیسے ہمارے شیعہ عوام ہیں، وہ کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، علماء پر اعتماد کرتے ہیں، علماء کی بات کو سنتے ہیں، علماء نے جو بیان کیا وہی پتہ چلا کہ حدیث میں کیا ہے۔ تو عوام یہود کی کیوں مذمت کی گئی ہے؟ عوام یہود کی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ اگر عوام یہود کی مذمت کی گئی ہے تو عوام شیعہ کی بھی مذمت ہونی چاہیے، کہ جس طرح عوام یہود علماء یہود کی بات مانتے ہیں کیونکہ خود وہ ان پڑھ ہوتے ہیں، اسی طرح عوام شیعہ بھی ان کو خود ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ کتاب میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے، علماء ان کو جو سنائے وہ سمجھ میں آ گئی، باقی نہیں سمجھ آئے، تو ان کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ اگر عوام شیعہ کی مذمت نہیں ہے تو عوام یہود کی بھی مذمت نہیں ہونی چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں میرے عزیزوں، یہاں تک کہ ایک شواہد تھے اس حدیث شریف میں، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا وَهُمْ يُقَلِّدُونَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِمْ تَقْلِيدُهُمْ، کہ علماء یہود روایات موسیٰ علیہ السلام، روایات انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام عوام یہود کو سناتے تھے، اور عوام یہود ان کی تقلید کرتے تھے، ان کی تقلید کرتے۔ تو یہاں پہ جو تقلید ہے وہ نقل قبول فتویٰ نہیں ہے، تقلید واضح الفاظ میں 2 مرتبہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے، میں نے وہ پچھلی تقاریر دیکھی ہے، وہاں پہ میں نے واضح طور پر آپ کو بتایا کہ یہاں پہ جس تقلید کا ذکر ہے وہ تقلید ہے قبول روایت، کیونکہ بات ہو رہی روایت کی، نشانی آئی ہے سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنی اسرائیل کے کتب میں، تو اس حدیث کو پڑھتے ہوئے وہ چینج کرتے ہیں، دوسری حدیث سناتے ہیں لوگوں کو، اور لوگ ویریفائی کرنے اور تحقیق کرنے اور تفتیش کرنے کے بغیر عالم کی وہ روایت حدیث قبول کرتے ہیں، فتوے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور علماء ان کی وہ چالاکی بھی ہے کہ وہ بلکہ وہ کتاب میں ہی حدیث کو تبدیل کر دیا، وہ صفحہ پہ باہر پھینک دیا تورات کی، دوسرا صفحہ اپنے جیب سے لکھ دیا، بھئی وہ جھوٹی روایت لکھ دی، اس میں بنا دی، لوگوں کو سنا دیا، تو اس کو تقلید کا نام دیا گیا۔ واضح طور پر جس شخص کے پاس مولوی حضرات دیکھ رہے ہیں، محقق حضرات دیکھیں اس مجلس کو، اس تقریر کو، بعد میں دیکھیں گے، آپ ان کو، آپ عوام الناس جو ہیں ہمارے معزز ناظرین ہیں، علماء کو دکھائیے یہ متن روایت، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کا نام ہے علماء، حقیقت میں یہ اغلب جاہل ہی بیچارے ہوتے ہیں، ان کو حدیث وغیرہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو امام علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا تھا، امام صادق علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ دیکھو، اگر ہمارے عوام شیعہ عوام یہود کی طرح علماء کی روایات کو بغیر ویریفائی کرنے کے قبول کریں، جو فاسق علماء کی روایات ہوتے ہیں ان کو قبول کریں، تو وہ بھی قابل مذمت ہیں، لیکن اگر ہمارے عوام شیعہ ان علماء کو جن کو پتہ ہے کہ یہ عالم کیا ہیں، یہ عالم کے عقائد باطل ہیں، ان عالم کے کرتوت باطل ہیں، یہ عقائد کیا، یہ علماء کیا ہیں، یہ مال دنیا کے پیچھے لگے ہیں، یہ اگر کسی کی حمایت کریں تو اس کی حمایت میں کیا کرتے ہیں، حق کو باطل کرتے ہیں، باطل کو حق کرتے ہیں، اگر کسی کی مخالفت کریں تو اس کی مخالفت میں حق کو باطل، باطل کو حق بناتے ہیں، تو ایسے علماء کی اگر وہ حدیث و روایت قبول کریں تو ہمارے عوام شیعہ بھی عوام یہود ہی کی طرح قابل مذمت ہیں۔ عوام یہود کو پتا تھا، عوام یہود کو پتا تھا یقینی طور پر کہ ان کے علماء کیا ہیں، ان کے علماء مال دنیا کے پیچھے ان کی بہت چاہت ہے، حریص علی الدنیا ہے، دنیا کے پیچھے ان کی بہت حرص ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان میں انصاف نہیں ہے، ان کو عوام یہود کو پتا تھا کہ یہ ایسے علماء ہیں کہ اگر ان کی کسی سے دشمنی ہو جائے
تو اس کی دشمنی میں وہ سب حق کو باطل بناتے ہیں، باطل کو حق بناتے ہیں، اس کی دشمنی میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کی دشمنی میں سب کچھ کر جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کی انہوں نے حمایت کرنی ہو، اس کی حمایت میں باطل کو حق بنانا، حق کو باطل بنانا، مال خرچ کرنا، ہر طرح سے کرتے ہیں۔ اور یہ ایک طرف سے ان کو پتا تھا کہ علماء کا کردار، یہ کردار صحیح نہیں ہے، اور دوسری طرف ان کو یہ بھی پتا تھا عوامی یہود کو کہ عالم اگر ایسے ہوں تو ان ایسے علماء کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، کہ وہ اللہ سے جو نقل کریں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، ان کی کوئی تصدیق نہیں کریں، اور وہ انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء انبیاء علیہ السلام سے کوئی روایت نقل کریں تو ان کی روایت کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے۔ تو بات ہو رہی کس کی؟ تقلید کی بات ہو رہی ہے، لیکن کس تقلید کی میرے معزز ناظرین؟ تقلید ہو رہی ہے تصدیق حدیث کی، نہ کہ قبول فتویٰ کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قبول حدیث کی، نہ قبول فتوے کی۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء عوامی یہود کو پتا تھا، خوب ان کے دلوں میں یہ بات پتا تھا کہ ایک طرف سے یہ عالم فاسق ہیں، دوسری طرف یہ بھی پتا تھا کہ ایسے فاسق عالم کی بات کی اعتماد نہیں ہونی چاہیے، ان کی روایت کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، ان کی روایت قبول نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس لیے پروردگار عالم نے ان عوام یہود کی مذمت کی ہے۔ اب بات آتی ہے شیعوں کی۔ ہمارے شیعے بھی اگر اپنے علماء میں ایسے کردار دیکھیں کہ وہ فاسق ہیں، متکالب علی الدنیا ہیں، دنیا کے چاہنے والے ہیں، کسی سے دوستی ہو جائے، کسی کی حمایت کرنی ہو تو اس کے لیے حق کو باطل کرنا، باطل کو حق بنانا ان کے لیے آسان کام ہے۔ کسی سے دشمنی ہو جائے، کسی کے خلاف تعصب کر جائیں تو اس کے دشمنی میں حق کو چھپانا، حق کو باطل جلوت دینا، باطل کو حق جلوت دینا ان کے لیے آسان کام ہے۔ تو ان ہمارے عوام شیعہ کو بھی چاہیے کہ ایسے علماء سے باز رہیں، ایسے علماء سے دور رہیں۔ یہ علماء ناصبی ہیں، یہ علماء امام علیہ السلام کے جملے ہیں، یہ دشمن لشکر یزید سے بدتر ہیں۔ یہ علماء لشکر یزید سے، حرملہ سے بدتر ہیں، شمر بن الجوشن سے بدتر ہیں، عمر بن سعد لعنت اللہ علیہ سے بدتر ہیں۔ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں، تو ایسے علماء سے باز رہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اس طرح سے ہے۔ تو یہاں پہ اس حدیث کو اب جب دیکھیں گے میرے معزز ناظرین، تو ابھی آگے جا کے ہم پڑھتے جائیں گے الفاظ حدیث، اس میں کئی ایک آپ کو قرائن واضح طور پر نظر آئے گا کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، لفظ تقلید ہے ٹھیک ہے، لیکن تقلید مصطلح نہیں ہے، یہاں پہ قبول حدیث کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ قبول فتوے کی بات۔ کتاب تفسیر منسوب الی الامام الحسن العسکری علیہ السلام، چھپا ہے اس کتاب کو، طبع کیا ہے اس کتاب کو مؤسسۃ الامام المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے قم مقدسہ میں، یہاں پر صفحہ نمبر 273 میں حدیث نمبر 143، اسی حدیث پر گفتگو جاری ہے ہماری۔ اچھا، اس حدیث کو ہم نے پڑھا ہے یہاں تک۔ اچھا، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اس شخص نے اعتراض کیا امام علیہ السلام پہ، یا اس نے سوال کیا کہ اگر عوام یہود، علماء یہود کے احادیث کو قبول کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ خود جا کے تورات پڑھیں، جس سے ہمارے عوام اسی طرح کرتے ہیں، تو کس لیے عوام یہود کے خداوند متعال نے مذمت کیا؟ اگر ان کی مذمت ہو تو شیعوں کی مذمت بھی ہونی چاہیے۔ اگر شیعہ عوام کی مذمت نہیں ہے، یہ اپنے علماء پہ اعتماد کرتے ہیں، تو عوام یہود پر بھی کوئی مذمت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے علماء پر اعتماد کیا ہے، وہی کام کیا ہے جو شیعہ کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پہ فرق ہے، ایک جہت سے تساوی ہے، ایک جہت سے فرق ہے۔ شیعہ اگر اسی طرح عمل کریں جیسے یہود نے عمل کیا تو شیعوں کی بھی مذمت ہے، لیکن اگر شیعہ اس طرح عمل نہ کریں جس طرح یہود نے عمل کیا تھا تو شیعوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اچھا، یہود کا وہ کون سا عمل تھا؟ کیوں ان پہ ان کی مذمت کی گئی ہے؟ ہاں، کیونکہ یہود کو پتا تھا کہ ہمارے علماء جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، ان عوام یہود جو تھے كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح، اپنے علماء کو جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے لیے جھوٹ بولنا ان کے لیے آسان کام ہے۔ یہ علماء ایسے نہیں ہے کہ اپنی بھی منقصت ہو، اپنی بھی ضرر ہو تو سچ بات بولیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ جانتے تھے کہ یہ علماء جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا،
سامنے وہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس طرح کئی ہم نے مجتہدین سے دیکھا اس عصر و اس زمانے میں میرے معزز ناظرین کو سیدھی سیدھی جھوٹ بولتے ہیں, آ کے تقریر کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. الا ماشاء اللہ. اسی وجہ سے آج اگر دیکھیں تو بہت سارے نوجوان جو ہیں ایران میں, عراق میں دین سے پھر گئے ہیں, دین سے پھر گئے ہیں, دین سے ایتھیسٹ بن چکے ہیں. کسی وجہ سے, علماء کی وجہ سے. ان کے سے جھوٹ دیکھتے ہیں, ان سے مال حرام کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں, ان کو قتل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اپنے مخالفین کے قتل کراتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ حلال کو حرام, حرام کو حلال بنانا ان کے لیے پانی کی پینے کی طرح آسان ہے. وَبِأَكْلِ الْحَرَامِ, اور یہ اپنے علماء کو جانتے تھے کہ یہ حرام مال کھاتے ہیں. وَبِالرِّشَا, رشوہ کھاتے ہیں. وَبِتَغْيِيرِ الْأَحْكَامِ عَنْ وَاجِبِهَا بِالشِّفَاعَاتِ وَالْعِنَایَاتِ وَالْمُصَانِعَاتِ, اور یہ احکام کو, حلال کو حرام بنانا, حلال کو مثلا واجب کو مستحب بنانا, اس طرح کرتے ہیں. کس کے لیے؟ لوگوں کی خاطرداری کے لیے. کسی سے شفاعت یعنی سفارش, کسی کی سفارش کی وجہ سے, کسی کی عنایت, کسی کی خاطرداری کے لیے. مصانعات, کسی کے ساتھ سازش کرتے ہوئے, کسی کے ساتھ سازش کرتے ہوئے احکام کو چینج کرنا. یہ جانتے تھے کہ علماء ایسے کام کرتے ہیں. اچھا. وَعَرَفُوهُمْ بِالتَّعَصُّبِ الشَّدِيدِ الَّذِي يُفَارِقُونَ بِهِ أَدْيَانَهُمْ, اور ان کو تعصب کہتے ہیں کسی کے لیے حمایت کرنا. حمایت پہ کسی سے دوستی ہو جائے اس کے لیے حمایت کرو, کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس سے خوب دشمنی کرو, جس کو انگلش میں پریجڈس بولتے ہیں. تعصب, یہ ان میں ایسا تعصب ان کو ہو جاتا تھا. اردو میں بھی تعصب بولتے ہیں. یہ متعصب ہو جاتے ہیں, یہ کسی کے مدافعے میں, کسی کے دفاع میں, کسی کی حمایت میں یا کسی کے دشمنی میں ان کو تعصب ہو جاتی. تو تعصب ہو جاتی تو کیا کرتے ہیں؟ تو اس تعصب شدید میں اپنے دین کو چھوڑنا, اپنے دین کو بھولنا. کسی سے دشمنی ہو جائے یا کسی سے دوستی ہو جائے, دین کو قربان کرو, ان کے لیے آسان ہوتا ہے. وَأَنَّهُمْ إِذَا تَعَصَّبُوا أَزَالُوا حُقُوقَ مَنْ تَعَصَّبُوا عَلَيْهِ, اور جب یہ کسی کے خلاف تعصب کرتے ہیں, کسی کے خلاف تعصب کرتے ہیں تو اس کا بیچارے کا حق ضائع کرتے ہیں. ازالوا من تعصب حقوقهم, اس بیچارے کا حق بھی ہو, وہ سامنے والا ان کا جس کے خلاف ان کو تعصب ہوا ہے ان کا حق بھی بنتا ہے, اس کے حق کو پامال کرتے ہیں, کوئی انصاف نہیں. وَأَعْطَوْا مَا لَا يَسْتَحِقَّهُ مِمَّنْ تَعَصَّبُوا لَهُ مِنْ أَمْوَالِ غَيْرِهِمْ, اور اگر کسی کے لیے تعصب کرنا ہو, کسی سے دوستی ہو جائے, کسی کی حمایت کرنی ہو, تو دوسروں کا اموال نکال کر ان کے جیب میں ڈالتے ہیں جن کی ان کی حمایت کرنی ہوتی ہے, جن کی انہوں نے حمایت کرنی ہوتی ہے. واہ سبحان اللہ. ابھی آپ نے ایران میں نہیں رہے اکثر شاید جو اردو زبان لوگ ہیں, ابھی اگر میں اس کو فارسی میں پڑھتا تو سب لوگوں کو پتہ ایسا لگتا جیسے امام علیہ الصلوۃ والسلام حالات بتا رہے ہیں موجودہ مجتہدین کی, موجودہ حکام ایران کی, موجودہ زعماء حوزہ کی بات, موجودہ بیوت مرجعیت کی بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر آپ ایران میں رہنے والے ہوتے, قم کے رہنے والے ہوتے, نجف اشرف کے رہنے والے ہوتے, آپ کو ایسا لگتا کہ امام علیہ السلام یہ جو ترسیم کر رہے ہیں, یہ جو ڈیپیکٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے, یہ جو آپ کو نقشہ دے رہے ہیں اس بات کا, بالکل خاکہ آپ کو پیش کر رہے ہیں قم کی حالات کا اور حوزے کی حالات کا اور نجف اشرف کے حالات کا. لیکن آپ کیونکہ آپ اکثر اردو زبان لوگ ہیں, دور رہتے ہیں, تو اپنے علماء کے, آپ کے علاقے میں جو علماء ہیں شاید ان کے حالات سے اگر آپ کو واقفیت ہو تو ان میں یہ صفات نظر آئے گی جو یہود کے علماء میں ہوتی تھی. اچھا. وَظَلَمُوهُمْ مِنْ أَجْلِهِمْ, اور اگر کسی سے دوستی کرنا ہو تو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اس لیے کہ کسی سے دوستی ہے. وَعَرَفُوهُمْ بِأَنَّهُمْ يُقَارِفُونَ الْمُحَرَّمَاتِ, اور عوام یہود جانتے تھے کہ ہمارے علماء حرام کا ارتکاب کر جاتے ہیں, مال حرام کھاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, مثلا کسی جگہ پہ حرام کام ہو, نہیں کرنا ہو, وہ کر جاتے ہیں, کوئی واجب کام ہو اس کو چھوڑ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ وَاضْطَرُّوا, یہ ایک جانب سے, دوسری جانب سے وَاضْطَرُّوا بِمَعَارِفِ قُلُوبِهِمْ, یہ یہاں پر جو ہے نا, یہاں سے دوسرا سیکشن شروع ہوتا ہے. وَاضْطَرُّوا بِمَعَارِفِ قلوبهم الى ان من فعل ما يفعلونه فهو فاسق. دوسری جانب وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے
کہ اگر کسی شخص کا کردار یہ ہو کہ پچھلے فقروں میں جس کا بیان ہوا کہ مال حرام کرتے ہیں، دو لوگوں سے دشمنی ہو جائے تو اس پہ ظلم کرتے ہیں، دوستی ہو جائے تو دوسروں کا مال اپنے دوستوں کو کھلاتے ہیں، سفارش کے طور پر، دوستی کے طور پر، حلال و حرام کو وہ تھوڑا سا اس میں اوپر نیچے لچک لاتے ہیں، حرام کو حلال بنا دیا یا مثلا احکام کو چینج کر دیا، ایسے کرتے ہیں، تو وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھی طرح جانتے تھے. وہ ایک مجھے یاد ہے، ایک صادق طباطبائی تھے جو خمینی کے بہت قریب تھے. ان کا ایک بایوگرافی ہے، آٹو بایوگرافی. وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نجف اشرف گیا خوئی صاحب کے پاس. میں نے خوئی صاحب سے پوچھا کہ کیا داڑھی کو شیو کرنا یہ جائز ہے؟ تو خوئی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ جائز نہیں. تو اس کے بعد باقر صدر کے پاس گیا، باقر صدر سے پوچھا داڑھی کو شیو کرنا جائز ہے؟ اس نے کہا جائز ہے. تو میں نے کہا خوئی نے تو کہا کہ جائز نہیں ہے. تو اس نے کہا دو طرح کے احکام ہوتے ہیں، ایک عوام کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوستوں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک عوام کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوستوں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ باتیں اب زیادہ عوام کو نہیں معلوم کہ کیا شیعہ مراجع بھی اپنی دوستی میں احکام یا اپنے مصالح لوگوں کی حالات دیکھ کر وہ احکام کو چینج کر جاتے ہیں یا نہیں جاتے. لیکن یہ بہت ہوتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو مرجعیت کے بالکل قریب ہوں، ان کے بیوت کو جانتے ہوں، یہ استفتاءات کا جواب کس طرح سے دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی سے دوستی کرنی ہو، اس کو مثلا اس کے لیے گنجائش راہ چارہ کار پیدا کرنا ہو شرعی طور پر، تو وہ کس طرح سے وہ اس کو کر لیتے ہیں. یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو مراجع سے قریب ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ بہرحال اچھا، تو عوام یہود کو پتہ تھا کہ عوام یہود کو پتہ تھا کہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو اس طرح کے علماء ہیں، فہو فاسق، یہ فاسق ہیں. اچھا، تو فاسق کا حکم کیا ہے؟ اور ان کو یہ بھی پتا تھا لا يجوز ان يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله. کہ عوام یہود کو پتا تھا کہ ان ایسے لوگ کہ اللہ سے اگر کوئی چیز اور حکایت کریں، اللہ سے کوئی چیز روایت کریں، یا وسائط اللہ، وسائط اللہ، وسائط بین الخلق و اللہ، جو واسطے ہیں خلق اور اللہ کے درمیان کون ہیں؟ رسول اللہ، انبیاء اللہ ہیں. بنی اسرائیل میں انبیاء بنی اسرائیل ہیں، ان کے اوصیاء ہیں. جو حکایت یہ اوصیاء سے کریں، انبیاء سے کریں، ان کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، ان کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پہ بات ہو رہی تقلید کی. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ تقلید کا مطلب ہے تصدیق حکایت، تصدیق حدیث، تصدیق روایت، نہ یہ کہ قبول فتویٰ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فلذالک، اس لیے کہ عوام یہود کو پتہ ہے کہ یہ عالم ہیں فراڈی، یہ عالم ہے فاسق، اور ان کو دوسری طرف سے بھی یہ بھی پتہ ہے کہ فاسق عالم کی روایت قبول نہیں کرنا ہے، فاسق عالم کی روایت قبول کرنا جائز نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے ان کی بات کو قبول کیا، ان کی روایت کو قبول کیا. اس لیے اللہ نے ان کی مذمت کی ہے، اللہ نے عوام کی مذمت کی. فَلِذَلِكَ ذَمَّهُمُ اللَّهُ لَمَّا قَلَّدُوا مَنْ عَرَفُوا، اس لیے کہ انہوں نے تقلید کیا ہے. تقلید کیا ہے؟ ان کو جو ایسے لوگوں کو جو وہ جانتے تھے کیسے لوگ ہیں. لیکن کس تقلید کی بات ہو رہی ہے میرے معزز ناظرین؟ خوب یاد رکھیے، پتہ بھی چلتا بھی ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا. میں تو واضح الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور اتنا بیان نہیں کرنا چاہیے جتنا میں بیان کرنا چاہیے، میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو خوب واضح ہو جائے کہ جس تقلید کی بات ہو رہی ہے وہ قبول روایت ہے، نہ قبول فتویٰ، نہ قبول رائے، نہ قبول نظر، قبول حدیث ہے تقلید سے مراد. اچھا، ومن قد علموا انه لا يجوز قبول خبره، دیکھیے، لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا، اور انہوں نے تقلید کی، عوام یہود نے تقلید کی کن کی؟ من قد علموا انه لا يجوز قبول خبره، کہ وہ انہوں نے ایسے لوگوں کی تقلید کی جو ان کو پتا تھا، عوام یہود کو پتا تھا کہ ان کی حدیث، خبر بولتے ہیں حدیث کو، روایت کو، ان کی روایت کو قبول نہیں کرنی چاہیے.
پھر قرینہ آ گیا، کون سا؟ چوتھا پانچواں قرینہ ہے کہ کیا، کہ مراد کیا ہے؟ قبول حدیث مراد ہے، تقلید سے مراد قبول حدیث ہے، کہ ان کی خبر قبول نہیں کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ولا تصدیقہ فی حکایتہ، کہ ان کی حکایت کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے، ان کی حکایت کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے. پھر تقلید کا تعریف آ گیا کہ تقلید سے مراد کیا ہے اس حدیث شریف میں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ وَلَا الْعَمَلُ بِمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِمْ عَمَّنْ لَمْ يُشَاهِدُوا، اور انہوں نے تقلید کی اس شخص کی، ان اشخاص کی کہ ان کو پتا تھا کہ ان عمل نہیں کرنی چاہیے. بما یؤدیہ، یؤدی بولتے مشتق ہے ادا سے، کہ یہ جو آپ کو ادا کرتے ہیں، ادا عربی زبان میں جس طرح اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کا کچھ فرق ہوتا ہے. عربی زبان میں، اردو زبان میں کرتے ہیں ہم نے نماز ادا کیا، ٹھیک ہے نا. عربی زبان میں جب کہتے ہیں ادا کرنا، کسی کو پہنچانا ہوتا ہے ادا. میں نے ادیت الیہ، ادیت الرسالۃ الیہ، میں نے اس کو خط پہنچا دیا، میں نے اس کو آپ کا خط پہنچا دیا. ادیت الیہ امانتہ، میں نے اس کو امانت پہنچا دیا. اچھا، یہ علماء یہود عوام کو پہنچانتے ہیں. کیا پہنچانتے ہیں؟ وہ جو روایات ہیں، کہ روایات میں کیا لکھا کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. تو ان عوام یہود کو پتا تھا کہ عمل نہیں کرنی چاہیے، عمل نہیں کرنی چاہیے ان روایات کے مطابق جو یہ علماء ان تک پہنچانتے ہیں. کن سے پہنچانتے ہیں؟ امن لم یشاہدوا، ان انبیاء سے جن انبیاء کی انہوں نے ملاقات نہیں کیا. عوامی یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات نہیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلال و حرام کیا ہے، ان کے فرامین کیا ہے، علماء ان عوامی یہود تک پہنچاتے ہیں. عوامی یہود کو پتہ ہے کہ ان کے لیے عمل کرنا ان کے روایات پر جائز نہیں ہے، پھر بھی عمل کرتے تھے، بات ان کی قبول کرتے تھے، اس لیے مورد مذمت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ النَّظَرُ بِأَنفُسِهِمْ، اور ان پر واجب تھا، جب ان عوام یہود کو پتہ ہے کہ یہ علماء فاسق ہیں، یہ علماء ایسے علماء جھوٹ بولتے ہیں، ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے، یہ فراڈی ہیں، فراڈی. سمجھ میں آ رہی نہیں؟ فاسق، کاذب، مال حرام کھانے والے، عقائد ان کے صحیح نہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اپنی ریاست سے محبت، کسی جگہ تعصب ہو جائے تو تعصب کے لیے دین قربان، کسی جگہ دشمنی ہو جائے تو اس کی دشمنی پر سب دین و ایمان و تقوی قربان. جب پتہ ہے کہ ایسے علماء کی بات نہیں قبول کرنی چاہیے تو کیا کریں؟ جب سنیں کہ ایک رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادعا کیا ہے، معجزات ہیں اس کے، بہت سارے لوگ ان کے پیروکار ہو گئے، تو ان کو چاہیے تھا کہ وجب علیہم النظر بانفسہم، ان کو خود تحقیق کرنی چاہیے تھی. علماء ان کو تحقیق کرنے کا حکم تھا کہ خود جا کے تحقیق کریں. ایسے علماء کی تلاش کریں بنی اسرائیل کی، جو سچ بولتے ہیں، جو نہیں چھپاتے. دیکھیں کتاب میں کیا لکھا ہے، واقعاً ان کی نشانیاں موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امیر المؤمنین علیہ السلام، ان کے وصی برحق کے نشانیاں موجود ہیں تورات میں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نشانیاں موجود ہیں، ان کی بشارتیں موجود ہیں. علماء ایسے اگر تلاش کرتے تو ایسے بنی اسرائیل کے عالم ملتے تھے. کتنے ہمارے کتب میں ہیں. ہم عمریہ کے پاس تو احادیث کم ہے نا، شیعوں کے پاس الحمدللہ کتنی احادیث ہے کہ یہود کے علماء آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ایمان لاتے تھے. اس طرح بھی نہیں تھا کہ سب علماء فراڈی تھے. ان کے بہت سارے علماء تھے یہود کے، نصارہ کے، آتے تھے، سوال کرتے تھے. یا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آئے مدینہ میں، ابو بکر نے ادعا کیا ہے کہ ہم خلیفہ ہیں. عمر ابو بکر کے پاس جاتے، سوال کرتے تو دیکھتے کہ یہ جاہل، بالکل جاہل، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں، ایسے جاہل الو کی طرح گدے کی طرح بیٹھا ہے. تو بولتا ہے تو اپنے آپ کو خلیفہ کہلاتا ہے، تو اپنے آپ کو، تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، تجھے تو پتہ نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کردار کیا ہے، ان کے کتاب میں کیا لکھا ہے. تو پھر سلمان یا ابو ذر ان کا ہاتھ پکڑتے کہ آؤ وسیع برحق کے پاس، میں تمہیں لے کے چلتا ہوں، یہ فراڈی وسیع ہے، یہ کاذب، یہ جھوٹا وسیع. تو ان کو لے کے، یہ احادیث بہت زیادہ ہیں ہمارے کتب میں الحمدللہ رب العالمین، اور وہ آ کے ایمان لاتے. تو بنی اسرائیل کے عوام کے لیے ممکن تھا کہ وہ جو معروف مشہور عالم، فراڈی عالم ہیں، ان کی بات نہ سنتے،
خود جا کے تحقیق کرتے، پھر آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں، معجزات دیکھتے، اخلاق کریمہ دیکھتے، قرآن کی آیات سنتے، تو پھر ان کو یقین ہو جاتا بلا شک و بلا شبہ کہ یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. سمجھ میں آئی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کے علماء فرادی تھے تو بہرحال فاسق فاجر عالم کی بات سنو اور معاملہ ختم کر دو. نہیں، جب ان کی بات ہی نہیں تصدیق کرنے کی اجازت ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ خود ویریفائی کرتے، خود تحقیق کرتے. ووجب علیہم، ان پہ وہ لازم تھا کہ خود تفتیش کرتے، تحقیق کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیا ہے، کیا وہ سچے رسول ہیں یا نہیں. اذ كانت دلائله اوضح من ان تخفى واشهر ان لا تظهر لهم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات باہرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرامات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علامات، اور دوسرے علماء جو تھے یہود کے، جو چھوٹے موٹے عالم تھے، مثلا غیر معروف، جو تورات کو نہیں چھپاتے تھے، ان سے پوچھتے، سفر کرتے، دوسرے علماء سے پوچھتے، تو ان کو پتہ چل جائے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلائل میں کوئی خفا نہ اس زمانے میں تھا نہ اب کے زمانے میں ہے. الحمدللہ رب العالمین. ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کے حق ہونے میں نہ اس زمانے میں خفا تھا نہ اب کوئی ابہام ہے. اور اسی طرح غاصبین حق امیر المؤمنین علیہ السلام کے کفر میں، ان کے فسق میں، ان کے ضلالت و گمراہی میں نہ پرانے زمانے میں کوئی ابہام تھا نہ اب کوئی ابہام ہے. الحمدللہ رب العالمین. واشہر من ان لا تظہر علیہم. اچھا یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ عوام یہود اور علماء یہود. اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کئی قرائن، شواہد واضحہ موجود ہیں کس کی؟ کہ تقلید سے مراد قبول حدیث ہے. تقلید سے مراد قبول حدیث، قبول روایت ہے. تقلید سے مراد قبول فتویٰ ہے ہی نہیں. اس میں فتوے کا ذکر ہی نہیں ہے، سب روایت کی بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا اب آتے ہیں اس دوسرے پر. اب شیعوں کی بات ہو رہی ہے، عوام شیعہ. وَكَذَلِكَ عَوَامُ أُمَّتِنَا، اسی طرح ہمارے امت کے عوام جو خود کتاب نہیں پڑھ سکتے، حدیث نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے. اچھا اذ عرفوا من فقهائهم الفسق الظاہر. وہ فقیہ میرے عزیز، فقیہ کے دو مطلب ہوتے ہیں، خوب یاد رکھیے. ایک فقیہ ہے کتاب میں، ایک اور سنت میں، اور ایک فقیہ ہے علماء کے عرف میں، علماء کے اصطلاح میں. علماء کے اصطلاح میں فقیہ کس کو بولتے ہیں؟ جو فقہ مصطلح جانتا ہو، جو علم فقہ جانتا ہو، جو اجتہاد کا فن جانتا ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو فروعات، جس طرح سے فروعات کو یہ بناتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم استنباط کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم استنباط کرتے ہیں، استخراج کرتے ہیں. تو ان کے تمام فقروں پر ہمیں اعتراض ہے کہ نہ استنباط صحیح ہے، نہ استخراج صحیح ہے، اور نہ یہ بہت سارے احکام یہ اپنے آپ سے بناتے ہیں، اور یہ واضح طور پر یہ اپنے آپ سے بناتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں ہے. اور یہ پھر آگے جا کے ان کو ابو حنیفہ اور وغیرہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا اجتہاد صحیح نہیں، ہمارا اجتہاد صحیح ہے. کیوں ابو حنیفہ کا اجتہاد صحیح نہیں؟ کیونکہ وہ قیاس کرتا ہے، اپنے آپ سے بناتا ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم اجتہاد کا دروازہ کھولیں گے آپ کے لیے، بات آپ کے لیے بنائیں گے، تو وہ واضح ہو جائے گا کہ یہ ان میں فرق نہیں ہے. یہ بھی جس طرح ابو حنیفہ اور شافعی وغیرہ ان احکام اپنے جیب سے، اپنے خیالات سے بناتے تھے، ہمارے علماء بھی، وہ ہمارے علماء تو نہیں، یعنی شیعہ مذہب سے منسوب علماء، حقیقی شیعہ مذہب سے منسوب علماء، یہ بھی بناتے ہیں تأسف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ. لیکن یہ ایک فقہ مصطلح، یہ فقہ مصطلح ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا. یہ علم فقہ جو علم فقہ کہلاتا ہے، علم اجتہاد، یہ نہیں تھا. اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. سب سے واضح دلیل وہ کتاب مبسوط کا مقدمہ ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ شیخ توسی واضح طور پہ کہہ رہے ہیں. علماء کا میں نے بہت بیانات آپ کو دکھایا کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد نہیں تھا. اچھا شیعوں کے پاس نہیں تھا. فقہ بعد میں وجود میں آئی ہے، عمریوں میں بھی اور شیعوں میں بھی بعد میں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے سے متأخر، البتہ عمریوں میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں فقہ وجود میں آئی ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس بات کی شدید مخالفت کی ہے، ان کی فقہ کی. اچھا یہ فقہ کا معنی ہے علماء کی اصطلاح میں. ایک فقہ ہے جو قرآن کریم میں ہے، ایک فقہ ہے جو حدیث میں ہے. قرآن کریم اور حدیث شریف سے میں مراد فقہ یہ ہے کہ دین کی پہچان،
دین کا علم، اس میں فروعات بھی آ جاتا ہے، اس میں عقائد بھی آ جاتا ہے، اس میں قرآن بھی آ جاتا ہے، اس میں حدیث بھی آ جاتا ہے. اور دین کا علم جو ہے اس کے یہی دو سورسز ہیں، قرآن اور حدیث اہل بیت طاہرین علیہم السلام، اور کوئی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ کوئی اور سورس نہیں ہے، منبع نہیں ہے. یعنی جو اللہ نے فرمایا ہے اور قرآن میں بھی جو کچھ کہا گیا ہے میرے عزیز ناظرین، اکثر آیات قرآن کریم کے متشابہ ہوتے ہیں، بہت عمومی الفاظ ہوتے ہیں، کہ مثلا خدا کے صفات بتا دیے، ٹھیک ہے نا، یا مثلا کچھ آیتیں پرانی انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں کیا گزری، یا بولا کہ رکوع کرو، مثلا فرمایا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، عمومیات بتا، خدا کا خوف رکھو. وہ تفصیل اس میں نہیں ہے قرآن کریم میں. تفصیل اگر ہے بھی تو کم ادھر ادھر ہے، اور اس جہاں پہ تفصیل بھی ہے وہاں پہ ابہام بھی بہت ہے، اسی تفصیل میں ابہام بھی بہت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک مثلا آیت ہے وضو کی. اب مسلمانوں میں عمریوں میں خود وضو میں اختلاف شدید، حالانکہ وضو قرآن میں ہے، وضو کی آیت اس میں اختلاف ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تیمم ہے آیت قرآن میں، عمر نے قرآن سنا ہوا ہوگا، تیمم نہیں آتا تھا اس کو. اچھا، مسلم میں اس کی حدیث موجود ہے. تو قرآن بھی جو ہے وہ منبع ہے، حجت ہے، لیکن وہ مختصر ہے اس لحاظ سے کہ اس میں احکام کم ہیں اور مسائل اکثر مبہم ہے. اصل اسلام کا جو اصلی منبع ہے، جو واقعاً اس میں آپ کو سب کچھ ملے گا، وہ حدیث اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے. حدیث اہل بیت اطہار علیہم السلام، عقائد میں اور حلال و حرام میں. اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں فقیہ اس شخص کو کہتے تھے، فقیہ اس شخص کو کہتے تھے جو حدیث کو اچھی طرح جانتا ہو، حدیث کی روایت کرتا ہو، اس نے حدیث کے کتب کو پڑھا ہو اور حدیث میں معرفت رکھتا ہو، کہ اگر کوئی غلط حدیث اس کو دکھایا جائے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے، کہ اس کا سورس صحیح نہیں ہے. یا مثلا حدیث میں کوئی کنایا ہو، حدیث میں مجاز ہو، حدیث میں تقیہ ہو، ان کے موارد کو وہ جانتا ہے، اختلاف احادیث کو جانتا ہے کہ یہاں پہ اختلافات ہیں حدیث میں، اور اس کو جمع کرنے کا اور ان میں اختلاف رفع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. اس کو میرے عزیز فقیہ کہتے تھے اس زمانے میں. سمجھ میں آ رہی نا؟ سمجھ میں آ رہی؟ اس سے مراد یہاں پہ جو فقہ کہا گیا ہے، یہ تو عام جو چھوٹے طالب علم ہوتے ہیں حوزہ علمیہ میں، وہ شاید مثلا آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں کہ دیکھیں یہاں پہ لفظ فقیہ آیا، فقیہ سے مراد مجتہد ہوتا ہے. یہ نہیں ہے. یہ جو با انصاف رکھتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فقہ جو قرآن کریم میں ہے، احادیث ائمہ اطہار علیہم السلام میں ہے، وہ اس فقہ مصطلح سے اس کا کام نہیں ہے. فقہ مصطلح بعد میں وجود میں آئی ہے، جو فروعات اور اجتہاد کے فن پر ہے، جس کو یہ لوگ اجتہاد کہتے ہیں، استنباط کہتے ہیں، استخراج کہتے ہیں. اور جو فقہ احادیث میں ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے. سمجھ گیا؟ فقہ سے مراد عالم. وہ عالم اس زمانے میں وہ ہوتے تھے جو حدیث و روایت نقل کرتے تھے اور حدیث و روایت پہ عبور رکھتے تھے. اور اس بات کا میں نے، اگر آپ میرے پچھلی تقریروں میں جا کے دیکھیں تو میں نے آپ واضح طور پر بہت ساری آپ کو اعترافات دکھائے تھے مجتہدین کے. انہوں نے خود کہا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد نہیں تھا. تو اس بات کے لیے ہمارے پاس بہت سارے شواہد و دلائل موجود ہیں. اچھا، جب آپ کو یہ پتا چلا عزیزو، وَكَذَلِكَ عَوَامُ أُمَّتِنَا، سلام اللہ علی الحسین ولعنۃ اللہ علی یزید. لعنۃ اللہ علی یزید. وَكَذَلِكَ عَوَامُ أُمَّتِنَا، اسی طرح ہمارے امت کے عوام، اس سے مراد کون ہے؟ شیعہ حضرات ہیں، شیعوں کی بات ہو رہی ہے. اذا عرفوا من فقہائہم الفسق الظاہر، اگر دیکھا انہوں نے کہ ہمارے فقہا جو ہیں، ہمارے عالم جو ہیں، کیا ہے؟ متظاہر من الفسق، فاسق ہیں، شرم بھی نہیں آتی، مال مردم کھایا اس نے، جھوٹی قسم کھایا اس نے، کسی سے دوستی ہو گئی تو اس کے حق میں اس نے حق کو تعویل کر دی، حق کو اس نے توڑ موڑ کے اس کو حق میں اس کو راستہ بنا دیا، شرعی راستہ. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب انہوں نے فسق ظاہر دیکھا، والعصبیت الشدید، والعصبیت الشدیدہ، اور شدید تعصب انہوں نے دیکھا. کسی کی حمایت کرنی ہو تو اس کو امام
زمانہ بناتے ہیں تو اس کو آسمان پہ چڑھ، کسی سے دشمنی کرنی ہو تو اس کی تفسیق کرو، بولو یہ جاسوس ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں، وہ ہر طرح کا اس پہ ٹپا لگاؤ، سمجھ میں آ رہی نا؟ جاہل ہے یہ تو اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے، یہ جاسوس ہے، اس نے امریکہ سے پیسہ لیا ہے، مثلا جو چلتا ہے آپ خود جانتے ہیں علماء میں، کسی کی حمایت کرنا ہو تو او یہ تو مالک اشتر ہے، وہ مالک اشتر کیا، اس سے بھی آگے بڑھاتے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام اس کو بناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اگر کسی کے پاس آپ نے دیکھا کہ تعصب شدید ہے، والتکالب علی حطام الدنیا، علی حطام الدنیا، حطام بولتے ہیں اس کو، حطام الدنیا ضمے کے ساتھ، تکالب بولتے ہیں میرے عزیز، کلب کتے کو بولتے ہیں نا، جب کتے کی طرح کسی چیز پہ لڑ پڑیں اس کو تکالب بولتے ہیں، یعنی تحقیر کی وجہ سے، توہین کی وجہ سے جو لوگ دنیا کے مال پہ لڑتے ہیں اس کو تکالب کہا گیا ہے، یعنی کتے کی طرح ایک دوسرے کے سر پہ مارتے ہیں، علی حطام الدنیا، حطام یہ ایک ایسے حتم اس چیز کو بولتے ہیں جو بہت خشک ہو اور آرام سے ٹوٹ جائے، آرام سے ٹوٹ جائے، حتم البیض، جو انڈے کا جو چھلکا ہوتا ہے، جو کور ہوتا ہے، اس کو حتم بولتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ وہ آرام سے ٹوٹ جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ دنیا کو حطام کہا گیا، وہ ہلکی چیز، وہ نازک چیز جو بہت جلدی تباہ ہو جاتا ہے، نابود ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ حتم بولتے ہیں عربی زبان میں ایک ایسی خشک چیز کو توڑیں جو آپ آرام سے ٹوٹ جاتا ہے، مثلا پرانا کوئی کیا ہو، ہڈی آپ کے ہاتھ میں ملے، اس پرانی ہڈی کو ایسا کریں تو ٹوٹ جاتا ہے نا، اس کو حتم بولتے ہیں، حتم عربی زبان، حطام الدنیا یعنی دنیا کی مال کہ وہ بہت ہی اس کی تباہی بہت قریب ہے، بہت ہی وہ پوسیدہ ہے، بہت ہی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اچھا، جب آپ اپنے علماء کو دیکھیں کہ کیا کہیں، یہ کتے کی طرح لڑ پڑتے ہیں ایک دوسرے سے حطام دنیا پر، دنیا کی مال پر، اور حرامہا، اور دنیا کے حرام مال پر یہ لڑ پڑتے ہیں، ہاں لڑ پڑتے ہیں، وَإِحْلَاكَ مَنْ يَتَعَصَّبُونَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لِإِصْلَاحِ أَمْرِهِ مُسْتَحِقًا، اور یہ اگر کسی کے خلاف ان کی دشمنی ہو جائے تو اس کو نابود کرنے میں، اس کو قتل کرنے میں یہ کوئی جھجک نہیں رکھتے، حالانکہ یہ خدا جانتا ہے، ہم نے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، کہ شیعہ مولویوں نے قتل کرایا، مجتہدین نے ایسا کیا ہے میرے عزیزوں، یہ بہت معروف و مشہور ہے، جو لوگ ایران میں قم میں رہتے ہیں کہ کیسے کیسے مخالفین کا قتل کیا جاتا ہے، بلکہ حوزہ علم نجف اشرف میں بھی بہت سارے مجتہدین متہم ہیں اس بات میں کہ انہوں نے اپنے مخالفین کا قتل کرایا، مراجع متہم ہیں اس بات کے۔ ابھی اس کے ریفرنسز بہت زیادہ ہیں آج کل جو آئی ہیں، آپ عربی زبان وغیرہ میں، فارسی اردو زبان میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہ باتیں ہیں، چل رہی ہیں۔ اچھا، بعض میں سے ان کا ہمیں یقین ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، اچھا یعنی ہوا ہے، جو کہہ رہے ہیں ہوا ہے، جب ہمیں یقین ہے وہ ایران میں ہوا ہے، نجف اشرف کے متعلق ہم نے رپورٹیں بہت دیکھی ہیں، اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اچھا، وَإِحْلَاكَ، اور یہ ہلاک کرتے ہیں، اس کو نابود کرتے ہیں، کسی کے خلاف اگر دشمنی ہو جائے، اگرچہ وہ شخص نیکی کا مستحق ہو، اگرچہ وہ شخص شرعی طور پر اس کے خلاف دشمنی ہو گئی ہے، لیکن اس کے خلاف جو دشمنی ہے وہ دنیائی طور پر ہے، وہ شخص ذات خود وہ شریف آدمی ہے جس کے خلاف دشمنی ہو گیا، سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن آپ کی دشمنی ہو گئی اس سے، آپ مولوی ہوتے، مجتہد ہوتے، مرجع ہوتے، اس کی نابودی کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ آپ جب اپنے علماء سے دیکھیں، وَبِالتَّرَفُقِ وَبِالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ عَلَى مَنْ تَعَصَّبُوا لَهُ وَإِنْ كَانَ لِلْإِذْلَالِ وَالْإِهَانَةِ مُسْتَحِقًا، فرمایا کہ اگر آپ یہ کریں کہ علماء سے یہ دیکھیں کہ یہ اگر کسی کی حمایت میں ہو جائے، کسی کے لیے تعصب کریں، کسی کی حمایت کرنی ہو، چاہے وہ شخص ذلیل ہونے اور توہین ہونے کا مستحق ہو، لیکن یہ اس کی احسان کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں کہ ہمارے پارٹی میں یہ مجاہد آدمی ہے، فلاں ہے فلاں، تو اس کی وہ بڑی عزت کرتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ فمن، اچھا، جب یہ ہمارے شیعہ جب ایسے علماء کو، اپنے علماء کو دیکھیں اس طرح، فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم، بس اگر عوام ایسے علماء کی تقلید کریں، تقلید سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ پوری ہم نے بتایا نا کہ پورے
جتنا ریفرنسز پہلے آ چکے ہیں اسی حدیث شریف میں، سب تقلید سے مراد قبول حدیث ہے. اور اس زمانے میں اجتہاد تھی نہیں کہ اب جب آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے، عالم دین ہے، راوی حدیث ہے، جو اس طرح آدمی ہے، سمجھ میں آ رہی نا، تو اگر ہمارے عوام شیعہ ایسے عالم کی خبر، روایت، حدیث بلا تفتیش کے اس کے قبول کریں تو وہ اسی طرح مذموم ہیں، قابل مذمت ہیں، جیسے عوام یہود اپنے علماء کی وہ تقلید کرتے تھے، وہ قابل مذمت ہے. شیعہ بھی اسی طرح قابل مذمت ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ. اب یہ فقرہ جو ہے اکثر آپ علماء سے سنتے ہیں، منابر پر یا انٹرنیٹ وغیرہ پہ وہ بہت کوٹ کرتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ. یہ فقرہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے. پچھلا حصہ آپ کو نہیں سناتے، اب ہم پہنچ گئے اس فقرے کو جو آپ خطباء سے سنتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فقہا سے مراد کیا ہے؟ فقہا سے مراد روات احادیث، جو مشائخ حدیث ہیں، علم حدیث پہ عبور رکھتے ہیں. اچھا، صائنا لنفسه، ان کے کیا ہوں؟ 4 صفتیں ہوں. صائنا لنفسه، اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانے والا شخص ہو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. بچاؤ کس سے بچاؤ؟ آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ. کہ اس آگ کا جو وقود ہے، وقود کس کو بولتے ہیں؟ فیول بولتے ہیں. فیول انگلش میں بولتے ہیں نا، اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ اس کا جو تیل ہے جو جلتا ہے، اس میں اس آگ جلانے کے لیے وہ مواد کی ضرورت ہوتی ہے نا. لکڑ ڈالتے ہیں، لکڑی ڈالتے ہیں آپ آگ میں، ہاں، کوئی جڑی بوٹی ڈالتے ہیں، جو بھی آپ ڈالتے ہیں آگ میں، یا گیس ڈالتے ہیں، اس کا جو فیول ہے، جو مواد ہے جلنے والا، وقود ہو الناس، لوگ، اور اتنی شدت ہے کہ اس میں پتھر بھی ڈالے، پتھر بھی جل جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لوگ وہاں پہ دیکھیں شعلور ہو جاتے ہیں. آپ کا نستجیر باللہ، نستجیر باللہ، آپ کا بچہ ہے، عزیز ہے، خاتون ہے گھر میں، ہاں، ان سے محبت ہے آپ کو، اپنے گھر والدین ہیں، محبت ہے، تو ان کو بچانے کا حکم ہے. اس کا بچانے سے حکم ہے؟ آتش جہنم سے بچانا ہے. کون سا؟ کہ انسان خود اس میں شعلور ہو جاتا ہے، منہ سے، پیٹ سے آگ نکل رہا ہے، شعلہ نکل. نستجیر باللہ، نستجیر باللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. یا ربنا بحق الحسین صل علی محمد وآل محمد. اور ہمارے گناہوں کا مغفرت فرما اور ہمیں آتش جہنم سے بچا لے. اچھا، تو پہلا شرط کیا ہے؟ کہ صائنا لنفسہ، صائنا لنفسہ، کہ وہ شخص خدا سے ڈرنے والا شخص ہو، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا شخص. جہنم نہیں جانا میں نے. اچھا، حافظا لدینہ، دین کا محافظ ہو، دین کا محافظ ہو، دین کا محافظ ہو، اپنے دین کا محافظ، اپنے نماز کا، اپنے روزے کا، اپنے عبادات کا محافظ، اور اسی طرح عقائد حقہ کا محافظ. ہاں، کوئی کسی جگہ پہ شیعوں پہ، مذہب پہ کوئی سوال اٹھائے، مذہب کا دفاع، ائمہ طاہرین علیہم السلام کی صراط حق پہ کوئی بات کہے تو دین کا دفاع. آپ نے دیکھا ہے کہ مجتہد نے، کسی مجتہد نے دفاع کیا آپ کی دین کی؟ فراڈی. سب حملہ دین پہ انہی کا ہوتا ہے. سب سے یہ ایک بات یاد رکھے میرے عزیزو، اس زمانے میں 2 جماعتیں ہیں. یہ آپ کی معرفت بڑھ جائے تو اس بات کو جانیں گے، معرفت نہیں ہے تو نہیں سمجھیں گے اس بات کو. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جن کی معرفت ہے، جنہوں نے کچھ گرم و سرد دنیا کا دیکھا ہوا ہے، تشیع میں کچھ دیکھا ہوا، دین کا درد، وہ سمجھ جائیں گے میری بات. تو 2 طبقے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام اور مذہب اہل بیت علیہ السلام کو دشمن ہیں. ایک ہے نواسب کے علماء. نواسب کے علماء وہ کلم کلا مذہب پہ تنقید کرتے ہیں، مذہب حقہ پر، اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ایک طبقہ وہ ہے. ایک دوسرا طبقہ وہ کون ہے؟ دوسرا طبقہ میرے معزز ناظرین، نواسب کا دوسرا طبقہ جو دشمن اہل بیت علیہ السلام ہے، آپ کے اپنے علماء ہیں. یہ ہیں، یہ کیونکہ دین کا دفاع نہ کرنے کی وجہ سے، اور نواسب کو ہمارے خلاف للکارنے کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی وجہ سے، یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں. اور شیعہ جو طالب علم حوزہ جاتے ہیں، وہ شیعہ طالب علم بیچارے دین کی محبت میں، اہل بیت علیہ السلام، پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت میں حوزہ جاتے ہیں تاکہ علوم اہل بیت علیہ السلام حاصل کریں، تو ان کو کٹر وہابی بنا کر واپس پاکستان، ہندوستان بھیجتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ سب سے بڑا دشمن، میں نہیں کہتا سب علماء شیعہ، اغلب علماء شیعہ، اغلب مجتہدین مراجع شیعہ، یہ نواسب کے بعد آپ کے دین کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور ان کی دشمنی نواسب سے زیادہ خطرناک ہے.
ان کی دشمنی، مراجع کی دشمنی دین کے ساتھ، حوزہ علمیہ کی دشمنی دین کے ساتھ، مراجع کی دشمنی دین کے، یہ زیادہ خطرناک ہے یہ، کیونکہ یہ دوست کے روپ میں، آپ کے والد کے روپ میں آپ کے دشمنوں سے یہ دوستی کرتے ہیں اور آپ کی مذہب سے یہ دشمنی کرتے ہیں۔ ان کی دشمنی کس طرح سے ہوتی ہے؟ یہ اس طرح نہیں کہتے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، ہاں یہ اس طرح سے دشمنی کرتے ہیں کہ شیعہ مذہب کے حجج، شیعہ مذہب کے دلائل ان کو چھپائے رکھنے، حق اہل بیت علیہ السلام کو چھپائے رکھنے، اور شیعہ طالب علموں کو، شیعہ مولویوں کو مذہب حق نہ پہچاننے کی یہ کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے طالب علم جاتے ہیں حوزہ 10 سال 15 سال 20 سال جاتے ہیں، واپس آتے ہیں کچھ نہیں آتا، دین کا تو کچھ نہیں آتا ان کو، وہ جو آتا ہے مثلا وہ بالکل ناصبی بن کر آتے ہیں، بے عقائد باطل سب ایسے ایسے، آپ دیکھیے قم سے جو آتے ہیں کیسے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، ہاں کیسے لوگ، یہ ان سے کافر ان سے بہتر ہے، وہ عقائد لے کر آتے ہیں۔ سب سے زیادہ دشمنی تو ہمارے مذہب کی تو وہی انہی کی ہوتی ہے، صحیح عقیدہ ان کو نہیں معلوم، کچھ صحیح علوم حاصل کیے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے، انہی صحیح علوم کے ساتھ شیعہ عقائد کو یہ اپنے پاؤں کے نیچے اس کو دبانے میں مصروف و مشغول ہے۔ ان کے مثال آپ کو بہت ملیں گے پاکستان وغیرہ میں، سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، پہلی بات تو ہے کہ اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچانا، دین کا محافظ، مخالفاً لہوا، یہ مخالفاً لہوا، ان بیوقوف مولویوں کو یہ بھی نہیں معلوم، مجتہدین کو یہ کہتے ہیں کہ ہوائے نفس کا مخالفت کون کر سکتا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو حلال ہوائے نفس ہو اس کی مخالفت کی جائے۔ کہاں پر دین اسلام میں حلال ہوائے نفس کی؟ قرۃ عینی فی النساء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک عورتیں ہیں، عورت سے نکاح سے لذت لینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مثلا کہہ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرم کچھ بھی نہیں، شرم کی بات نہیں ہے، وہ بلکہ ترغیب دیتے تھے کہ بھلے ایک نکاح جو ہے سنت ہے میری، عورتوں سے مثلا خواتین کے ساتھ سے لذت اٹھانا سنت ہے ان کی، سمجھ، یہ حلال کی بات نہیں، مخالف، یہ ہوا مخالفاً لہوا، وہ ہوائے نفس جو حرام ہو، مثلا میری آپ سے دشمنی ہو گئی، آپ سچی بات کہہ رہے ہیں تو میں آپ کو جھٹلا دوں، یہ مجھے یہاں پر ہوائے نفس کو دبانا چاہیے اور کہنا چاہیے ٹھیک ہے یہ شخص میرا مخالف ہے لیکن اس کی یہ بات صحیح ہے، یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب میں اس کی بات کو جھٹلا دوں چاہے وہ صحیح بات کہہ رہا ہو، اس کے سے دشمنی میں اس میں حق انصاف عبور کر جاؤں، اس کو مثلا اس پہ میں اس کو ٹپا لگا دوں، اتہام لگا دوں کہ یہ مثلا جھوٹی طور پر کہ یہ جاہل ہے، یا مثلا یہ پاگل ہے، یا یہ جاسوس ہے، یا کچھ جو ابھی اس زمانے میں بہت رائج ہے، تو اس طرح مخالفت ہوائے نفس کرے، لیکن کون سے ہوائے نفس کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام میں کبھی یہ نہیں آئے گا میرے عزیزوں کہ آپ جائز ہوائے نفس کی مخالفت کریں، حلال مشروع کا اچھا کھانا پسند ہے کھا لیں، جتنا مرضی کھا لیں، اتنا نہ کھائیں کہ پیٹ بالکل بھر جائے، جو شرعی حد ہے، شریعت کیا ہے کہ پیٹ کے بھرنے سے پہلے 2 لقمے پہلے، 1 لقمہ پہلے اس سے انسان ہاتھ نکل، لیکن اگر حلال کھانا ہے، کباب کھا رہے ہیں مثلا، ہم بہترین کھانا جو کھا رہے ہیں آپ وہ بسم اللہ کھا لیں، صحیح ہے نا؟ ٹھنڈا پانی کے وہ آپ ہوا نفس مانگتا ہے ٹھنڈا پانی پی لیں، کس نے منع کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھے گھر میں رہیں، اگر حلال گھر ہے آپ کا پاس، اچھے گھر میں رہیں، یہ کوئی منع نہیں ہے، اچھا کپڑا خوبصورت یہ مستحب ہے، اچھا کپڑا خوبصورت کپڑا پہننا، آپ کو مزہ آتا ہے، ہوائے نفس آپ کا کیا چاہتا ہے کہ میں اچھا کپڑا پہنوں، خوبصورت کپڑا پہنوں، یہ مستحب ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل لباس کل زمان لباس اہلہ، بہترین لباس پہنا کرو، اور بہترین لباس کون سا ہے؟ جو اس زمانے کے اہل کا بہترین لباس ہو، اس زمانے میں مثلا آپ کے زمانے میں پنجاب میں یا کراچی میں یا بمبئی میں بہترین لباس کیا ہے؟ مثلا شیروانی ہے، ٹوپی، جو بھی، یا سوٹ ہے، ٹائی ہے۔ بعض بے وقوف یہ شیعوں میں مشہور کر دیا کہ ٹائی کیا ہے؟ ٹائی سلیب، اب بے وقوف، ٹائی سلیب نہیں ہے، اب بے وقوف پاگل، ٹائی سلیب نہیں ہے، ٹائی ایک زینت ہے، لباس ہے، جیسے آپ ٹوپی پہنتے ہیں، شیروانی پہنتے ہیں، کس لیے؟ زینت کے لیے پہنتے ہیں، صحیح ہے نا؟ ایک زینت ہے، یہ سلیب سے نہ اس زمانے میں نہ کسی کے عرف میں نہ تاریخی طور پر یہ سلیب رہا ہے، اب بہترین لباس پہنے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاک ان ترین الا وفی احسن زی قومک،
جس قوم میں رہتے ہو اس قوم کا بہترین لباس پہنا کرو، بہترین لباس پہنا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دل کرتا ہے تو کیا کرو؟ ہوائے نفس مانگتا ہے کہ آپ دنیا میں سفر کریں، اچھی جگہ جائیں. مثلا گرمیاں ہو رہی ہیں تو آپ سرد علاقے میں چلے جائیں 1 مہینے کے لیے، بالکل حلال پیسہ ہے، حلال مال ہے تو چلے جائیں، اس میں کوئی حرام نہیں ہے، کوئی حرمت حلال. دل کرتا ہے مثلا آپ کا کہ اچھی گاڑی ہو، پیسہ ہے، حلال مال سے ہے، خرید لیں، اچھی گاڑی خرید لیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. مخالفت ہوائے نفس دین اسلام میں، مذہب شیعہ میں تصوف کی بہت مذمت ہے میرے عزیزوں. تصوف صوفی، ہم نے تصوف کرنا ہے، ریاضتیں، یہ اس کی کوئی نہیں ہے، کوئی اس کی رغبت نہیں ہے. مذہب شیعہ میں تصوف مذموم ہے، تصوف مذموم ہے. اور ہماری جو عبادات ہیں، عبادات بہت زیادہ ہیں. نماز شب آپ پڑھا کریں، لا ماشاء اللہ، مستحبات بہت ہیں، پڑھا کریں، بجا لیں. لیکن تصوف پیری مریدی کا سلسلہ ہے، یہ اصل میں اسلام سے باہر راہبین سے، بلکہ ہندوؤں سے، کرسچینٹی سے مسلمانوں تک پہنچا ہے. اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت مخالفت فرمائی ہے. اور جو بڑے بڑے صوفی ہیں ان کے عقائد میں بہت گڑبڑ ہوتا ہے، بہت گڑبڑ ہوتا ہے. یہ بھی ایک فراڈ ہے صوفیوں کا. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا، عبد القادر جیلانی وغیرہ محبت کا ادعا کرتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام ان سے بیزار ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا. اور پرانے زمانے میں شیعوں میں کوئی صوفی نہیں ہوتا تھا، کوئی عرفان کچھ بھی نہیں ہوتا تھا شیعوں میں. یہ بعد میں عمریوں سے ہمارے مذہب میں داخل ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اب انقلابی ایران کے بعد تو تصوف کا اور عرفان کا بہت چرچا ہو گیا ہے شیعوں میں. حالانکہ ان کی کتب آپ کھول کے دیکھیے، خمینی کے جو کتب ہے تصوف پہ، عرفان پہ، سب کفر سے بھرا ہوا ہے، کفر واضح سے بھرا ہوا ہے. ہم نے اس موضوع پہ تقاریر کی ہیں، مناظرات کی ہیں. ان کے پاس ان کے کفر کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اور تشیع، مذہب تشیع سے ان کا کوئی بھی دور کا بھی ربط نہیں ہے. اب اچھی بات ہے. تو مخالفت ہوائے نفس جو کہہ رہا ہے امام علیہ السلام کہ مخالف ہوائے نفس ہو، جو حرام ہوائے نفس ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو حرام ہوائے نفس ہو کہ مال حرام کالم، دنیا کی مال کو حرام طور پہ حاصل کریں، یا مثلا کسی ناجائز طریقے سے کسی عورت کے ساتھ شہوت کی بنا پر آپ اس سے رابطہ برقرار کریں، تو اس کی مخالفت کرنا ہے. نہ کہ جائز ہوائے نفس، یہ تو اس میں اسلام نے کوئی منع نہیں کیا ہے. اچھا، مخالفاً لہوا. تو پھر عالم دین کیسا ہو؟ راوی حدیث، سائلا لنفسه بیان کیا ہم نے، حافظا لدینہ بیان کیا، مخالفاً لہوا بیان کیا، مطیعا لامر مولا. اپنے مولا، اپنے آقا ائمہ اطہار علیہم السلام، سب کے سب ہمارے مولا ہیں. امام زمانہ علیہ السلام ہمارے مولا ہیں. ان کے احادیث کو سر آنکھوں پہ رکھیں. ان کے احادیث کو، ان کا امر کہاں سے ملے گا آپ کو؟ ہاں، مولا کا امر آپ کو کہاں ملے گا؟ آپ کا مولا کا حکم کہ احادیث میں ہے. مولا کون ہے ہمارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مولا ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ہمارے مولا ہیں. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہمارے سیدہ ہیں، ہمارے مولا ہیں. اور امام حسن مجتبی علیہ السلام ہمارے مولا ہیں. امام حسین شہید بکربلا سلام اللہ علیہ وروح لہ الفدا، انشاءاللہ خدا نصیب فرمائے آپ سب کربلا جائیں، وہ ہمارے آقا و مولا ہیں. اور ائمہ اطہار علیہم السلام یہ کی بعد دیگر ہمارے 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام عاصر علیہ الصلوۃ والسلام، جو عین اللہ الناظرہ ہیں اور واحد خداوند متعال ہیں، وہ ہمارے آقا ہوں. ان کے امر اور نہیں کے بالکل تابع تسلیم. وہ اگر کہیں کہ حلال ہے تو سر آنکھوں پر، وہ کہیں حرام ہے تو سر آنکھوں پر، وہ کچھ بھی فرمائے تو وہ ان کے سامنے تسلیم ہو. یہ اچھا، یہ ایسے عالم ہو ان 4 صفتوں کے بعد. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، پس عوام کے لیے یہ ظاہر اس کا کیا ہے؟ جواز ہے. ہاں، لیکن حقیقت میں یہی ارجاع ہے اور یہی امر ہے کہ اس طرح کرنا چاہیے. عوام اس کی تقلید کریں. تقلید سے کیا مراد ہے؟ یہ تقلید یہاں پہ قبول فتوے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ قبول حدیث کی بات ہو رہی کہ ایسے عالم کی حدیث قبول کیا کرو. کیونکہ بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ وہ علماء جو فراڈی تھے، جو جھوٹ بولتے تھے، ان کے احادیث کی تصدیق کی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے. تو تم ایسے عالم جو فاسق، ان کے احادیث کی تصدیق نہ کرو، ان علماء کی احادیث کی تصدیق کرو جو یہ صفات رکھتے ہوں. تو یہ تقلید مصطلح کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تقلید
وہ اس معنی کے ساتھ کہ قبول حدیث کی بات ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا. وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّيَعَةِ لَا جَمِيعِهِمْ. اور یہ صفتیں جو ہم نے بتائی ہیں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ سب فقیہ سے مراد یہاں پہ مجتہد نہیں ہے، فقیہ سے مراد یہاں پہ عالم ہے. یہاں اس زمانے میں جس زمانے میں یہ آیا ہے، عالم سے مراد روات احادیث. یہ سب روات احادیث میں یہ نہیں ہے، یہ بعض روات احادیث، سب مشایخ حدیث میں یہ نہیں ہے، بعض مشایخ حدیث میں یہ صفتیں ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ فإن من ركب من القباح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا. اور جو لوگ حرام کا مرتکب ہوتے ہیں، قتل کیا مثلا، رشوت کھایا، کسی کی سفارش پہ حلال حرام کو حلال، حلال کو حرام کر دیا، ہیرا پیرائی کر دیا، احکام اہل بیت علیہ السلام کو چھپایا، بعض احکام کو ظاہر کر دیا کیونکہ ان سے ان کی دنیا کو تقویت ملتی ہے. تو جیسے عامہ عمریوں کے جو مولوی ہیں ان کے علماء کی طرح ہمارے علماء میں سے آپ دیکھیں مشایخ حدیث میں اس طرح کے قبائح کا مرتکب ہو جائیں تو ان کی حدیث کی تصدیق نہ کیا کرو. فلا تقبلوا تقبلوا منهم عنا شیئا. وہ اگر ہم سے کچھ روایت قبول کریں، کچھ روایت کریں تو ہماری کوئی بات ان کے ذریعے تصدیق نہ کرو، ہماری کوئی بات ان کے ذریعے سے قبول نہ کرو. پھر بھی بات ہو رہی ہے تقلید کی، لیکن کس تقلید کی؟ قبول حدیث کی بات ہو رہی. ولا کرامت لهم، ایسے علماء کی کوئی احترام نہیں ہے. وانما كثر التقلید فيما يتحمل عنا اہل البیت لذلك. اور اسی وجہ سے کہ بعض روات احادیث کیا ہیں، بعض علماء شیعہ فاسق ہیں، دنیا کی طرف میل رکھتے ہیں، باتوں کو چھپاتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، اسی لیے تخلید پیدا ہو گئی ہے. تخلید کس کو بولتے ہیں میرے عزیز؟ حق و باطل کو مل جانا، حق و باطل کو مل جانا. میرے معزز ناظرین، میں ایک بات کی طرف اشارہ کروں کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام کے زمانے میں کچھ شیعہ روات تھے جو مثلا عقیدے میں وہ منحرف ہو گئے مال دنیا کی وجہ سے یا شہوات کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے. مثلا امام حشتم علیہ السلام، حضرت امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا بہت سارے مشایخ حدیث نے. کس لیے؟ اس لیے کہ وہ وکیل تھے حضرت باب الحوائج حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، تو وہ خمس پر قبضہ رکھنے کے لیے کہ خمس تسلیم نہ کریں آگے امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کو، انہوں نے امامت کا انکار کر دیا. سمجھ میں؟ ایسے بدبخت لوگ تھے. ہماری احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں میرے معزز ناظرین، یہ بہت سارے جو دشمن ہوتے ہیں ہمارے احادیث کے، ہمارے حدیث سے، اہل بیت علیہ السلام کے حدیث سے، دیکھیں مذہب حق کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام اور ان کا فرمان. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو حدیث اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے وہ بلا شک ناصبی ہے، وہ بلا شک دشمن اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. حدیث اہل بیت علیہ السلام سے ہمارے زمانے میں دشمنی بہت زیادہ ہے، دشمنی بہت قوت کے ساتھ ہے. بعض ان پڑھ مجتہدین کہتے ہیں دیکھیں امام علیہ السلام کے زمانے میں اگر حق و باطل آپس میں احادیث میں ملی جلی تھی تو اب کیا پتہ چلے گا، تو ہمارے زمانے میں تو اور زیادہ ہوگا. تو یہ بکواس ہے سب کچھ، کیونکہ جو لوگ اس زمانے میں ائمہ اطہار علیہ السلام فارغ نہیں بیٹھے تھے، ائمہ طاہرین علیہ السلام ایسے لوگوں کی نشاندہی کرتے تھے، ان کی لعنت کرتے تھے، اور شیعوں کو بتاتے تھے کہ ان سے بچے رہو، ان کی احادیث نقل نہ کرو، ان کی کوئی بات قبول نہ رکھو. تو اسی زمانے میں، سمجھ میں آ رہی نا، ان کی احادیث کا صفایا ہو گیا. سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی زمانے میں ایسے لوگ جو فاسق تھے، فاجر تھے، احادیث ان کی غلط تھیں، مال دنیا کی وجہ سے غلط احادیث کو احادیث میں شامل کر دیا، وہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے ارشادات نورانیہ کے برکت میں ان کا صفائی ہو گیا اور وہ ہماری کتب سے پاک ہو گئی، وہ ہماری کتب میں داخل ہی نہیں. اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں شیعہ کتب جن پہ شیعوں کا عمل ہوتا تھا وہ معروف و مشہور تھی شیعوں کے لیے. جیسے اب آپ کے زمانے میں مثلا رسائل عملیہ ہیں، توضیح المسائل وغیرہ ہیں، عمل کرتے ہیں، اس زمانے میں اسی طرح احادیث معتبرہ کی کتب معروف و مشہور اور مشارب البنان
اور سب کے لیے میسر تھی، اس پہ عمل ہوتا تھا، اور انہی احادیث وہ مشہور معروف سے ہماری کتب حدیث تدوین کی گئی ہے۔ اس بات کا انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان اکثر آگے جا کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، اسی لیے تخلیط ہو گیا ہے، تخلیط واقع ہو۔ تخلیط کیا بولتے ہیں؟ حق و باطل کا مل جانا اور جل جانا، کہ ہم اہل بیت علیہم فیما یتحمل عنا، ہم فیما جو ہم سے نقل کی جاتی ہے، یعنی ہماری احادیث میں اسی طرح سے تخلیط واقع ہوئی ہے۔ لأن الفسقة يتحملون عنا فهم يحرفونه بأسره لجهلهم، کیونکہ فاسق آتے ہیں ہمارے پاس، اور یہ فاسق جاہل ہوتے ہیں۔ جاہل دو طرح کے جاہل ہوتے ہیں میرے عزیز۔ ایک جاہل ہوتا ہے جس کا علم نہیں ہوتا، وہ بھی جاہل کہلاتا ہے۔ ایک جاہل جو قرآن حدیث میں بعض دفعہ اطلاق ہوتا ہے، وہ فاسق کو جاہل بولتے ہیں، فاسق کو جاہل بولتے ہیں۔ اچھا، یہ فاسق نہ ان کے پاس علم اور نہ ان کے پاس دین و ایمان، آتے ہیں ہم سے حدیث سنتے ہیں، ہم سے حدیث نقل کرتے ہیں، پھر جا کر اس کی تحریف کرتے ہیں، تمام اس کی تحریف کرتے ہیں، الٹا پیر دیا، پیر دیا۔ اور یہ لوگ جو تھے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی نشاندہی ہو گئی، ان کی لعنت کی گئی ہے، ان سے بچے رہنے کے لیے، اور اس کے روایات کتب میں موجود ہیں میرے عزیز، کہ کن کن لوگوں کی ہے، وہ ان روایات کا صفایا ہو گیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ایسے لوگوں کی روایات ہماری کتب میں مثلا کلینی نے نقل کیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بعض لوگ جو مجتہدین فن حدیث کو نہیں جانتے، شیعہ حدیث کی تاریخ کو نہیں جانتے، یہ لوگ ان کو کیا آتا ہے؟ کفایہ آتا ہے، خارج کفایہ انہوں نے خوب پڑھا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر امام علیہ السلام کے زمانے میں حق و باطل میں مخلوط تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حق کیا ہے باطل کیا، تو ہمارے زمانے میں کیا پتہ چلے گا؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ اس طرح یہ پوری مذہب کو پہ علامت سوال ڈالتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ اچھا، یہ فاسق لوگ آتے ہیں ہم سے حدیث نقل کرنے کے لیے، پھر اس سب حدیث جو بھی سنا ہم سے، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں۔ اور اس زمانے میں مثلا ائمہ اطہار علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں، ان سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں، ان سے پہلے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، عمری لوگ بھی آتے تھے حدیث سننے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کے پاس۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ عمری لوگ بہت آتے تھے، اور اکثر روات اس زمانے میں جو، میں نہیں کہہ رہا کہ جو فن حدیث چاہے شیعہ چاہے عمریہ ہو، ان میں اکثر لازمی بات ہے کہ اکثریت ان کی تھی، اکثریت مخالفین کی تھی، تو وہ آتے تھے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس۔ اسی لیے ہمارے ائمہ علیہ السلام کی روایات ان کے کتب میں موجود ہیں، اور پرانے زمانے میں بہت زیادہ تھی، ان روایت کو ان لوگوں نے صفایا کر دیا اہل بیت علیہ السلام کا۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ہو سکتا ہے یہ اشارہ ان عمریوں کی طرف بھی ہو۔ وَيَضَعُونَ الْأَشْيَاءَ عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا وَوُجُوهِهَا لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِهِمْ، اور یہ لوگ ہماری بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کا کچھ اور معنی نکالتے ہیں۔ يضعون الاشیاء على غیر مواضعها ووجوهها لقلة معرفتهم، کم علمی کی وجہ سے، فسق کی وجہ سے، سمجھ میں آ رہی نا؟ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے واللہ، کہ حدیث کی معرفت نہیں ہے ان لوگوں کو، معنی کلام امام علیہ السلام کو نہیں معلوم، حدیث کچھ اور کہہ رہا ہے، یہ کچھ اور معنی نکال رہے ہیں۔ امام علیہ السلام مقبول عمر ابن حنظلہ دیکھیں، اور ولایت فقیہ دیکھیں، اس سے ولایت فقیہ کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مقبول عمر ابن حنظلہ کو اس سے معنی نکالنا ولایت فقیہ کا، تو یہ فساق ہی کا کام ہے نا، فساق ہی کا کام ہے کہ مقبول عمر ابن حنظلہ سے آپ حکومت اسلامی کا استنتاج کریں۔ اچھا، بات کو اس کے جو معنی مقصود مراد ہوتا ہے اس کو نہیں ان کو کام، اس سے کچھ اور معنی اپنی دنیاوی اغراض کی مطابقت کے لیے، یا اپنے فسق کی وجہ سے، یا اپنی جہل کی وجہ سے کچھ اور معنی نکالتے ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ وآخرین یتعمدون الکذب علینا لیجروا من عرض الدنیا ما هو زادهم الى نار جہنم، اور دوسرے آتے ہیں ہمارے پاس، ہاں آتے ہیں، کہتے ہیں، پھر جاتے ہیں لوگوں کے درمیان کہ ہم نے اہل بیت علیہ السلام سے حدیث سنا ہے، اور جھوٹی حدیث لوگوں کو سناتے ہیں، جھوٹی حدیث لوگوں کو سناتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، امام علیہ السلام نے یہ فرمایا، حالانکہ امام علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، جھوٹ بناتے ہیں، وہ جھوٹی حدیث وضع کرتے ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ ہم نے بات کی ہے، اب اس مقدار پر ہم جو ہے اکتفا کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ اس میں سے
حدیث ہم نے ختم کیا ہے، باقی صرف 2/3 ایک صفحے کا 2/3 حصہ رہتا ہے. 2.5 صفحے تھے، ہم نے تقریباً ایک صفحہ اور 2/3 صفحہ پڑھا ہے. 2/3 صفحہ باقی ہے. یہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ اس حدیث کو اختتام تک پہنچا دیں گے. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت کے صدقے میں آپ سب جہاں بھی ایک صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کا سوال کیا ہے. اچھا محترم سید انور عباس بخاری. محترم قبلہ حسن اللہ یاری صاحب، السلام علیکم. تحفہ یا علی مدد، السلام اللہ علیہ. آپ کے جو عربی اور فارسی میں لیکچر ہیں ان میں سب اردو سب ٹائٹل شامل کر دیں. آپ شیعہ قوم پر احسان عظیم ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ سب ٹائٹل شامل کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنا اس میں وقت لگتا ہے، آپ کو پتہ ہے. آپ جو لوگ سفارشیں کرتے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آپ کو پتہ ہے اس میں کتنا محنت لگتا ہے. آپ 5 منٹ کے ایک تقریر کو سب ٹائٹل لگا دیں، اس میں 1 گھنٹے کی تقریر، 1 گھنٹے کا محنت لگتا ہے کم از کم. سمجھ میں آ رہی نا؟ 1 گھنٹے. اب سفارش کرنا آسان ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. خود آپ نے کیا کیا ابھی تک دین کے لیے؟ آپ ہمارے لیے کہتے ہیں کہ آپ میرے 1.5 گھنٹے کا تقریر ہے، میں اس میں 1 ہفتہ لگا دوں کہ میں آپ کے لیے سب ٹائٹل لکھ دوں. آپ خود لکھ دو. آپ کیوں نہیں لکھتے بھائی؟ مجھے سفارش کریں کہ آپ کر دو، شرم بھی نہیں آتی. اچھا اویس حیدر فرما رہے السلام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تقریرات کے بعد جماع قرآن. اچھا متعین عمر ابک، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا چلتے ہیں آگے فیس بک میں. اچھا اویس حیدر فیس بک میں کہہ رہا ہے السلام، ہمارا واسطہ ایسے ایسے چیزوں سے بہت کم پڑتا ہے کہ تقلید کریں کسی غیر معصوم کے، اور اس کو اللہ کے شکر سے ہم جائز بھی نہیں سمجھتے. آپ کی بات صحیح پہ ہے بالکل. ہمارے لیے ہمارے امام ہی کافی ہیں، اور نہیں کہ کافی ہیں، ان کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اتنے ہی کہ کافی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں اوروں کی. ان کے علاوہ ضلالت ہی ضلالت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ نور خدا ہے اہل بیت الطاہرین علیہم السلام، اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور ان سے باہر جائیں، دوسرا راستہ اختیار کریں، کسی اور کو اپنا امام بنائیں، اپنا مولا بنائیں، اس کے قول کو حجت بنائیں. یہ فسق ہے، یہ ضلالت و گمراہی ہے. صرف اور صرف اتباع کرنا ہے کس کی؟ ائمہ ابرار علیہم السلام کی. سمجھ میں آ رہی نا؟ نہ کہ وہ کافی ہیں، ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کی بھی کریں تو ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے دوسروں کی، لیکن اگر کریں وہ بھی اس میں بھی صحیح ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں کی ضرورت نہیں ہے. دوسروں کی وہ دوسرے زہر ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاوہ جو طریقہ کار دوسروں کا ہے وہ شیطنت ہے، وہ زہر ہے، وہ تباہی ہے، وہ جہنم ہے، وہ پروردگار عالم کا غضب ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ صرف اور صرف کس کی بات حجت ہے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام. کس کی اتباع کرنی ہے؟ 14 معصومین علیہ السلام. دین یہی ہے جو دین خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار معراج بلایا. سمجھ میں آنے؟ خوب یاد رکھیے، دین اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار معراج بلایا، ہر دفعہ بلایا تو کس بات کی تاکید کی؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کی، کہ ان کی یہ حجت ہے، اور بالخصوص امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کی، کہ ان سے محبت، ان کی طاعت، ان کی اتباع، اور ان کے دشمنوں سے براعت. یہ دین اسی کا نام ہے میرے عزیزوں. کسی اور کو آپ اپنا امام، آپ کہتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں، حقیقت میں یہ امامت ہے. ان کی بات کو اپنے لیے حجت مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی کلام کو نہیں جان سکتے، اور وہ آپ کا جو مرجع ہے وہ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ جان ہی نہیں سکتے. آپ کے لیے حدیث حجت نہیں، آپ کے لیے ہمارا کلام حجت ہے. یہ فسق ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ انحراف ہے، یہ طریق اہل بیت علیہ السلام سے دوری ہے. سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جس کو خدا نے آپ کے لیے امام بنایا، جس کا کلام ازل سے ابد تک حجت ہے، وہ کون ہے؟ وہ 14 معصومین علیہ السلام ہے. یہ بات خدا جانتا ہے. سورج کی طرح، جو شمس فی رابعۃ النہار کہتے ہیں، دن میں سورج کتنا واضح اور روشن ہوتا ہے، اسی طرح یہ بات سچ ہے. اب اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مرجعیت کی حقیقت، تقلید کی حقیقت تشیع سے خروج ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر اس کی حقیقت، یہ بہت بڑا انحراف ہے. آپ ائمہ اطہار علیہ السلام کی کلام کو اپنے لیے حجت نہیں مانتے، کسی اور کی کلام کو حجت بناتے ہیں. یہ سراسر بکواس، سراسر ضلالت، سراسر گمراہی ہے. ائمہ طاہرین علیہ السلام ازل سے لے کر ابد تک
ازل سے لے، وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے قائد ہیں، ان کی بات ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے. اور عالم کا کام یہ ہے، اگر وہ واقعا شیعہ عالم ہے، دین کا اس کا در رکھتا ہے، تو کلام اہل بیت علیہ السلام ہم تک پہنچائیں، حجج اہل بیت عقائد میں اور حلال و حرام میں ہم تک پہنچائیں، اخلاق میں ہم تک پہنچائیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ عالم کا وظیفہ، نہ کہ وہ اپنے خیالات کہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، ہم آپ کو مجتہد کے فتوے سناتے ہیں. بکواس بکواس بکواس، جھوٹ، کفر، تحریف، انحراف، ضلالت. سمجھ میں آ رہی؟ اچھا، مزید لکھتے ہیں اویس صاحب، سوال یہ ہے کہ اگر ہم حج پہ جائیں یا مثلا عمرے پہ جائیں تو یہاں سے قافلے کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تو وہ بھی حدیث معصوم سے نہیں کرواتے حج وغیرہ وغیرہ، وہ بھی تو ان مجتہدین کے فتوے پہ ہی چلتے ہیں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو آپ ان کے ساتھ نہ جائیں، تو آپ ایسے عالم کی تلاش کریں جو آپ کو حدیث معصومین علیہ السلام، وہی بات بتایا نا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سب شیعہ عالم ایسے نہیں ہیں، بالخصوص اس ہمارے زمانے میں، کہ آپ کو حدیث سنائیں. تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا ایسے قافلے کی، ایسے علماء کی جو آپ کو حدیث اہل بیت. امام صادق علیہ السلام بار بار حج گئے، حج پہ انہوں نے کیا فرمایا؟ لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ ہم کیا کریں ہر مرحلے پہ. وہ حدیث آسان ہے، مشکل نہیں ہے، وہ آپ کو سنائیں، آپ کو سمجھائیں، آپ کو بتائیں. ایسے عالم کے ساتھ جائیں، وہ پیسے تو آپ سے لیتے ہیں، قافلہ والے آپ سے پیسے تو لیتے ہیں نا کہ ہم آپ کے حج کرائیں گے، عالم دیں گے، آپ کو مجلس سنائیں گے. سال ہے تو آپ ایسے قافلے کے ساتھ جائیں. آپ بولے ہمیں فتویٰ نہیں چاہیے بھائی، اس کے منہ پہ مارے کہ پیسہ لیتے ہو، پیسہ دیتے ہیں، اس سے دگنا دیتے ہیں، لیکن ہمیں فتوے سے کام نہیں ہے، ہمیں حدیث مولا کا کلام سناؤ اگر تم واقعا عالم ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنا راستہ انتخاب کریں. سچ مذہب اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کے لیے آپ کو محنت کی ضرورت پڑتی ہے، تلاش کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اکثر علماء آج کل انہوں نے طریق اہل بیت علیہ السلام ترک کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی ترک کریں، کیونکہ علامہ شہنشاہ، یہ علامہ کب سے بن گئی ہے؟ علامہ کیونکہ علامہ شہنشاہ نقوی اپنی ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے کہ ان کے حج یا عمرے پہ جانا ہوا، اور وہ واپسی کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ مجتہدین کی تقلید نہیں کرتا. تو علامہ نے علامہ وہ آتا کیا ہے ان کو؟ علامہ نے سوال کیا کہ حج کیسے کیا؟ تو اس نے جواب دیا توضیح المسائل پڑھ کے. تو یہ بات کر کے علامہ کہہ رہے تھے کہ بلا واسطہ آپ تقلید ہی، وہ بلا واسطہ وہ تقلید ہی ہے، تقلید ہی ہے کہ اگر اس نے توضیح المسائل پڑھ کے حج کیا ہے تو تقلید کیا. اللہ ہمارے کا. تو اب اس صورتحال میں عام عوام کیا کریں؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. مثلا یہاں پہ اکثر پیش امام سے ملاقات کر کے ایسے سوال کیا کرتا ہوں. میں نے سوال کیا کہ تشہد میں علی ولی اللہ کی گواہی دینا چاہیے یا نہیں؟ تو ان کا کہنا ہے اس لیے آپ پہلے بتائیں کہ کس کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ مجتہدین کے فتووں سے ہی پتہ چلتا ہے. یہی ان کا کہنا خون کے ماتم کے بارے میں بھی تھا. اب اس صورتحال میں کیا کریں؟ ہم نے بتا دیا کہ آپ کیا کریں. آپ ایسے عالم کس کی تلاش کریں جو آپ کو حدیث سنائے، حدیث اہل بیت علیہ السلام مختلف مسائل پر سنائے. سمجھ میں آ رہی نا؟ مثلا آپ کے شہر میں، مثلا آپ ایک شہر میں رہتے ہیں کہ جس میں کوئی شیعہ عالم ہی نہیں، فرض کریں سب عمری ہیں، تو آپ عمریوں کو آپ کو اتباع کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں ہے. عمریوں کے طریقے پہ نماز پڑھیں گے، نماز باطل. عمریوں کے طریقے پہ آپ روزہ رکھیں گے، روزہ باطل. سمجھ میں آ رہا ہے؟ عمریوں کے طریقے پہ طلاق دیں گے، طلاق آپ کا باطل. آپ کو شیعہ طریقہ کا اتباع کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے ہمارے گاؤں میں کوئی شیعہ عالم نہیں، یہ کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کے شہر میں نہیں ہے تو آپ تلاش کریں، دوسرے شہر میں آپ ڈھونڈ لیں، اس کے ساتھ ٹیلی فون پر، انٹرنیٹ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے اس سے پوچھ لیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ علامہ پاکستان میں آپ کے علامے بہت ہیں، ہر مولوی جو ہے وہاں پہ علامہ ہے، علامہ فلانی. ہمیں ہنسی آتی ہے. وہ سید ارسلام آپ سے اچھا گزارش ہے کہ آپ ان تقریرات کے بعد آپ ساری دلیل ایک جگہ کر کے پی ڈی ایف میں اپلوڈ کریں. اچھی بات ہے، پی ڈی ایف میں اپلوڈ کریں. سید شہریار اور حسن نقوی قبلہ لاہور میں ایک مولوی ہے جواد نقوی، اس سے ایک سوال پوچھا گیا کہ زنجیر زنی میں کچھ مجتہدین کہتے ہیں جائز اور کچھ کہتے ہیں حرام ہے، تو ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتا ہم مقلد ہیں، ہمیں فتوے سے سروکار ہونا چاہیے، نہ کہ قرآن یا حدیث سے. یہ مجتہد سے سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس دلیل ہے، کیا دلیل ہے زنجیر زنی کے بارے میں؟
اس سے کوئی دوسرا مجتہد پوچھے تو کیا یہ جہالت کی طرف نہیں لے کے جا رہا؟ بالکل یہ بکواس ہے، یہی بکواس ہے. یعنی آپ کو کلام اہل بیت علیہ السلام سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور آپ کو صرف فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے. اس فتویٰ وہ موافق قرآن ہے، موافق حدیث ہے یا نہیں ہے، یہ آپ سمجھ نہیں سکتے، یہ صرف مجتہد سمجھ سکتے ہیں. تو یہ بہت یہ ضلالت ہے سب. یار میری تقاریر دیکھیے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ مسئلہ عبدالزہرا فرماتا ہے، وہ مسئلہ جس سے متعلق ائمہ علیہ السلام کے حدیث ہم تک نہیں پہنچی، اس کے متعلق احکام کا استعمال. میں روزانہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے، کل ہی میں نے جواب دیا ہے. اگر آپ کہیں ہر مسئلے میں ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات موجود ہیں، تو ہم کہتے ہیں کلام اس میں نہیں، بلکہ کلام اس میں ہے کہ اگر ہم تک وہ اخبار نہیں پہنچ پائی ہو، تو اگر آپ شخص تک نہیں پہنچ پائی ہے، تو آپ تک تو بہت کچھ نہیں پہنچ پائی آپ شخص تک، لیکن کتب میں موجود ہے. کتب میں سب مسائل کوئی کائنات میں ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے بالعموم یا بالخصوص حدیث نہ ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ بالعموم یا بالخصوص حدیث نہ ہو. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس کے لیے احادیث ہیں. وہ بالخصوص حدیث نہ ہو، بالعموم حدیث ہیں. بالعموم احادیث میں بعض وہ احادیث ہیں جو اس مسئلے کو بتاتی ہیں کہ اگر کسی مسئلے کے لیے کوئی حدیث آپ کے لیے نہ ہو تو آپ کیا کریں. تو پورے اس مسائل کو گھیر لیتا ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. دنیا کا ایک علاقہ نارویجن ہے جہاں ہمیشہ رات ہوتی ہے، تو وہاں اس اوقات صوم و صلات کیسے تعین کیے جائیں؟ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اخبار سے اس کا جواب دیجیے. چلیں ٹھیک ہے، اس کا وقت پہ آئے گا. یہ ہمارے موضوع سے باہر ہے کہ اگر جہاں پہ دن رات دن ہی دن ہو، مثلا آپ یا وہاں پہ جائیں، اسپیس میں جائیں، فضا میں جائیں، تو فضا میں دن ہی دن ہوتا ہے ہمیشہ. وہ سورج وہاں پہ سورج نہیں بیٹھتا وہاں پہ، تو وہاں پہ آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ عام لوگوں کو تو پیش نہیں آتا. وہاں پہ کتنے مسلمان جاتے ہیں فضا میں؟ بہت کم جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یا وہاں پہ شمالی قطب یا جنوبی قطب میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ بہت کم لوگ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو ان کو کیسے نماز ادا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے موضوع سے باہر ہے، یہ اس کا اطلاع بہت کم ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو 99.99% جو مسائل پیش آتے ہیں ہماری زندگی میں، یہ سب روایت میں موجود ہیں. تو جن الاقل آپ اس کا اعتراف کریں کہ یہ احادیث جو موجود ہیں یہ ہمارے لیے حجت ہے، ہم اس کا اتباع ہمیں کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب وہ ایک مسئلہ، اگر اس میں کوئی حدیث نہیں ہے بالخصوص، تو بالعموم اس کے لیے حدیث ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ ابھی ہمارے موضوع سے خارج ہے. جب اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. سلام، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تقریرات قبلہ احادیث کو پرکھنے کا ایک سادہ مومن کے لیے طریقہ بتا دیں. سادہ طریقہ یہ ہے کہ عالم سے رجوع، عالم سے سیکھنا، عالم کے کتب سے استفادہ کرنا. ایسا عالم دین جو وہ واقعاً عالم دین ہو، جس کی صفات حدیث میں آیا ہے، ایسے عالم دین کی اتباع کرنا، اس سے احادیث سیکھنا، یہ بہترین طریقہ یہ ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ سادہ مومن کے لیے کہ وہ خود مثلا جا کے من لا يحضره الفقیہ پڑھے، یہ شاید ممکن نہ ہو. ممکن کچھ اس کو، میں نہیں کہتا اس کو سمجھ کچھ بھی نہیں آئے گا. وہ کتاب کھولے گا تو اس کا میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں، اردو ترجمہ ہے مثلا کافی کا یا فروع کافی کا یا من لا يحضره، کچھ تو سمجھ آئے گا. یہ تو انکار تو نہیں کر سکتے کہ اس کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا، لیکن وہ اچھی طرح سے اس کو سمجھ آنا، اس کے لیے ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان عالم کے پاس بیٹھے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر عالم کوئی ایسا شرح لکھے جس میں اس احادیث کی توضیح کی گئی ہو تو وہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس عام آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے. یا وہ عالم لیکچر دے دے مثلا بیان کرے تو عام آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے. یہ بہترین طریقہ ہے، اور اس طریقے کو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے تصدیق کی ہے، مکرر بیان کیا ہے کہ شیعہ اس طریقے پہ عمل کریں. اس کے حدیث انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اور اس تھوڑے سے عرصے میں آپ کی معرفت میں، آپ کے علم میں، آپ کی ایمان میں اس طریقے سے بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اب آپ کہیں گے ایسا عالم نہیں ہے ہمارے پاس، تو یہ میرا قصور نہیں ہے، میرا قصور نہیں ہے. آپ جو ہیں اپنا، آپ شیعہ حضرات سپورٹ کس کی کرتے ہیں؟ مراجع کی. کون سے مانگے نا؟ آپ کو جتنے آپ
آپ کے جو مال امام علیہ السلام جاتا ہے کس کو؟ خمس، زکوٰۃ، سب آپ کس کو دیتے ہیں؟ علماء کو دیتے ہیں. یا آپ علامہ ہیں آپ کے شہر میں، آپ کے شہر میں کتنے علامہ ہیں؟ کراچی میں 200 علامہ، مثلا 2000 علامہ شیعہ وہاں پہ، اور چھوٹا مولوی وہاں پہ علامہ بنا ہوا. آپ لوگ ان لوگوں کی سپورٹ کریں، ان سے ڈیمانڈ کریں بھائی، ان سے ڈیمانڈ کریں کہ حدیث ہمیں سنائیں. آپ عالم دین ہے، سنائیں، اس کو حدیث ایک بھی نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ آپ کے وہ اغلب مولوی اس زمانے میں جن کو آپ علامہ کہتے ہیں، حجت الاسلام کہتے ہیں، وہ جو قم سے نجف سے لے کے آتے ہیں، وہ دشمن حدیث ہوتے ہیں. یاد رکھیے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو حدیث کی مسلک سے ان کا طریقہ کار اور ہے، یہ حدیث سے دشمنی رکھتے ہیں. یہ بے وقوفی کی وجہ سے، جہل کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے. حدیث یہ بہت بڑی مصیبت ہے، یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے. اور اس میں آپ لوگوں کا بھی قصور ہے، کیونکہ آپ لوگ اس کی سپورٹ کرتے ہیں. آپ اسی طریقہ کار جو بالکل سراسر انحراف ہے، نسل اندر نسل اس کی سپورٹ کرتے جا رہے ہیں، اور یہ سائیکل جو ہے چلتا جا رہا ہے. یہ طریقہ کار چلتا جا رہا ہے. آپ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار اور قوی ہو جاتا ہے، اور ان کی تائید ہو جاتی ہے مالی لحاظ، ہر لحاظ سے. اور وہ کوئی عالم بیچارہ آپ کو حدیث سنائے، حدیث کی طرف آپ کو بلائے، آپ سب اس کی بائیکاٹ کرتے ہیں. وہ بیچارہ پھر اس کو کوئی اس کی بات سننے کو آمادہ نہیں ہوتا. دوسرے عالم ان کی طرف کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کی طرح طریقہ کار اپنائیں تو ہمارا بھی یہی حشر کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو اس بیچارے کا ہوا ہے. سید عباس رضا بخاری فرما رہے ہیں، قبلہ مومنین رابطہ کرتے صاحب علم سے، اور وہ وسائل شیعہ اور دیگر احادیث کے کتب سے مسئلہ تلاش کرتے ہیں اور مومنین کو معصوم کا حکم بتاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی احادیث مختلف ہوتی ہیں تو وہاں پریشانی ہو جاتی ہے. ایسے صورت میں کچھ اپنے علم سے بھی روشناس کریں. احادیث میں اختلاف ہوتا ہے، احادیث میں اختلاف ایک حقیقت ہے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے خود بولا ہے کہ احادیث میں اختلاف ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ احادیث میں اختلاف ہو تو ان کو جمع کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. کوئی جمع کرنے کا طریقہ کار بہت آسان ہے، لیکن میں اس کو 1 منٹ یا 2 منٹ میں بیان نہیں کر سکتا. اس میں کچھ ایک تقریر کی ضرورت ہے، 1 گھنٹے کی ضرورت ہے. کبھی انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت ملا تو ہم آپ کے لیے تقریر کریں گے، اس کو بتائیں گے آپ کے لیے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ سب باتیں علم کی باتیں ہیں میرے عزیز. یہ علم کی باتیں ایک دفعہ دیکھیں، آپ ریاضی کے کلاس میں بھی جاتے ہیں نا، جس کو میتھمیٹکس بولتے ہیں، اس میں سب کچھ ایک دفعہ آپ نہیں سیکھتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ پہلے آپ جمع کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں، 2 جمع 2 4، 4 جمع 2 6، اس طرح سیکھتے ہیں. پھر منفی کا طریقہ، پھر ضرب کا طریقہ، پھر تقسیم کا طریقہ کار سیکھتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد وہ ملٹیپلیکیشن کے چارٹس ہوتے ہیں، وہ سیکھتے ہیں. مثلا وہ ترتیب ہوتا ہے ہر چیز کا. یہ میں نہیں کر سکتا، میرے پاس معجزہ کرامت اس طرح نہیں کہ میں ایک لمحے میں سب کچھ آپ کو ایک ہی جلسے میں آپ کو سکھا دوں اور آپ کی تسلی بھی ہو جائے. اور میرے دشمن اتنے زیادہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں ایک بات بغیر دلیل کے بیان کروں، دلیل آپ کو نہ دکھاؤں، تو پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں. وہ حرامی آپ کے جو مولوی علامہ صاحبان ہیں، وہ اسی لیے بیٹھے ہیں. وہ ابھی آپ کو نہیں معلوم، یہ فارسی زبان عربی زبان والے وہاں پہ ان کے بالکل فاؤنڈیشنز ہیں، مؤسسے ہیں، آرگنائزیشن ہے. ان کا کام ہی یہی ہے کہ میری تقاریر کو وہ کیا کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. کہیں بھی بات ان کے مزاج میں لگ جائے نا، کہ میں نے مثلا مجھے جلدی میں نے ایک بات کہہ دی، اس کا دل وہ پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھ اللہ یاری نے یہ کہا ہے، اس کو پتہ نہیں، حالانکہ وہ میری بات صحیح ہوتی ہے، لیکن وہ جلدی کی وجہ سے میں نے اس کی وضاحت نہیں کی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات غلط کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عمری حضرات بھی یہی ہیں، عمریوں کے ساتھ عربی زبان فارسی زبان میں بہت سارے یہی کام کرتے ہیں کہ وہ اسی چیز کے تلاش میں رہتے ہیں کہ اگر ہم کسی بات کو ایسا واضح طریقے سے بیان نہ کریں کہ جس کا وہ انکار نہ کر سکیں، تو اس کو کیونکہ پاس ان کے میرے مخالفین جو ہیں میرے عزیز، چاہے شیعہ مذہب میں ہوں یا عمریہ میں ہوں، وہ میرے سے مخالفت کرنے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس کہ میری مخالفت کریں، میری بات کو رد کریں، سوائے اس کے وہی ابو لہب والے کام کہ آ کے مذاق اڑائیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ مذاق اڑائیں کہ ایجنٹ ہے یا مثلا جاسوس ہے یا اس کو نہیں آتا. وہ ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا کلپ بنا دیں کہ دیکھیں یہاں پہ اس نے غلط جملہ بولا ہے. تو میں کسی ایسے بات کو جو جس میں تنازع ہے، اس کو میں اگر مختصر انداز میں بیان کروں تو آپ کی بھی تسلی نہیں ہوگی، ان کو بھی وہ موقع ملے گا مذاق اڑانے کا، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس دلیل کے ساتھ ہر بات کو بیان کرتے ہوئے
آپ کو تسلی ہو جائے، اس میں وقت لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت ایک دفعہ لوگوں کے لیے ظاہر نہیں کیا ہے، اس میں وقت لگا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ مرتضی شیخ کہتا ہے سلام قبلہ، آپ ابا قبا نہ پہننے کی کیا وجہ ہے؟ ابا قبا کوئی مستحب نہیں ہے. ابا قبا پہننا، ابا قبا یہ لباس اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نہیں ہے. یہ حلیہ جو آپ علماء شیعہ پہنتے ہیں، سر پہ امامہ رکھا، قبا رکھا، عبا رکھا، جو سید حضرات ہوتے ہیں وہ کالا رنگ کا سیاہ امامہ پہنتے ہیں، جو غیر سید ہوتے ہیں وہ سفید پہنتے ہیں. یہ بنی عباس کی سنت ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کی سنت نہیں ہے. سمجھ میں؟ یہ بالخصوص یہ کالا امامہ کہ صرف بنی ہاشم کالا امامہ پہنے، یہ بنی عباس کا سنت ہے. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام امامہ پہنتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہمیشہ امامہ پہنتے تھے. بہت دفعہ ٹوپی پہنتے تھے، بہت دفعہ سر پہ وہ ایک مندیل رکھتے تھے. مندیل کس کو بولتے ہیں؟ مثلا چادر رکھتے تھے سر پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر لباس جو تھا کیا ہوتا تھا؟ وہ پیراہن بھی نہیں ہوتا تھا، کرتا بھی نہیں ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھوتی پہنتے تھے اور سر پہ کندھوں پہ ایک شال مبارک ہوتا تھا. اکثر شال مبارک ہوتا تھا، یعنی سلا ہوا کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس. سمجھ میں آ رہی نا؟ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ لباس کا کسٹم رواج بدل گیا تو امام صادق علیہ السلام نے وہ لباس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترک کر دیا. اور لوگوں نے ان پہ اعتراض کیا کہ آپ کیوں ترک کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ اور زمانہ تھا، یہ آج کا زمانہ اور ہے. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں قمیص ہوتا تھا، اور وہ خاص قسم کے قمیص ہوتے تھے. اس طرح آج جو عربی قمیص ہیں اغلب اس طرح شاید نہیں ہوتا تھا. دراعہ ہوتا تھا جو مثلا قبا سے ملتا جلتا ہے، قبا سے، لیکن اس طرح کے قبا بھی ہو، ابا بھی ہو اور سر پہ امامہ ہو، یہ کبھی نہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث میں ہو کہ اس طرح انہوں نے لباس پہنا ہے. یہ ایک مشکل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اغلب علماء، شیعہ علماء جو ہیں وہ الفاظ حدیث نہیں جانتے ہیں. بالخصوص لباس، عربی لباس جو اس زمانے میں تھے، ان کے الفاظ کے معنی کیا ہیں، اغلب ہمارے علماء ان مطالب کو نہیں جانتے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو وہ جاہل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ لفظ کچھ اور ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ابا ہے، اس کا مطلب ابا نہیں ہے. یہ لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، تو اس لیے وہ عام لوگوں کے ذہن میں یہ ایک بات رہتا ہے کہ یہ امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اغلب جو لباس تھا وہی میں نے عرض کیا، جو احرام کے وقت حاجی پہنتے ہیں، مرد حاجی پہنتے ہیں. ایک چادر ایک ہوتا ہے کندھوں پر اور ایک دھوتی ہوتی ہے کمر پر. یہی اغلب لباس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک. سمجھ میں آ رہی نا؟ امامہ بھی ہمیشہ نہیں پہنتے تھے، کبھی کبھی پہنتے تھے امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ اس طرح نہیں تھا کہ ہمیشہ امامہ پہنتے تھے، بعض اوقات میں پہنتے تھے. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں لباس کا رسم بالکل بدل گیا وقت گزرنے کے ساتھ. اس زمانے میں سلا ہوا کپڑا پہننے کی زیادہ رواج آ گئی. تو اس زمانے میں ائمہ اطہار علیہ السلام بھی لباس وقت پہنتے تھے، نہ کہ یہ لباس جو اب علماء پہنتے ہیں. یہ بنی عباس کا لباس ہے، اور بنی عباس کی خلافت کے بعد قاضی جو لوگ تھے، تاجر تھے، دربار میں کام کرنے والے تھے، اغلب اس طرح کا لباس پہنتے ہیں جو ابھی علماء پہنتے ہیں، شیعہ علماء پہنتے ہیں. اس زمانے سے رواج ہو گیا. اور یہ حرام لباس نہیں ہے، لیکن یہ لباس اس کو سنت کہنا، یہ لباس اہل بیت علیہ السلام اس طرح نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام کا جو فرمان ہے لباس کے متعلق وہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کا بہترین لباس پہنا کرو. امام صادق علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ترک کر دیا اور اپنے زمانے کا بہترین لباس پہنا. اور ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ لا ترین الا فی احسن زی قومک، کہ جس قوم میں رہتے ہو اس قوم کا بہترین لباس پہنا کرو. سمجھ میں آ رہی نا؟ کہ احسن افضل لباس کل زمان لباس اہل، ہر زمانے کا بہترین لباس اس زمانے کے اہل کا لباس ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس زمانے میں ابا قبا پہننا پہلی بات تو یہ کہ سنت نہیں ہے. اگر آپ حوضے میں ہیں تو حوضے میں رہتے ہیں تو اس زمانے کیوں لباس اہل زمان ہے آپ کے، وہ پہننا درست ہے. ہم بھی حوضے میں پہنتے تھے، لیکن حوضے سے باہر آ کر جب ہم نے تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ لباس ہے ہی نہیں، لباس اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. اور اس حکم بھی نہیں کہ ہم یہ لباس پہنے، تو کیوں پہنے؟
یہ ایک طرف سے. دوسری طرف سے کہ اب یہ لباس جو ہے نا شیعہ علماء کے، یہ شیعہ علماء سے ہماری مخالفت ہے. شیعہ علماء میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہت پیارے لوگ بھی ہیں، بہت عزیز لوگ ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں، جن کی دوستی پہ ہم فخر کرتے ہیں. لیکن اغلب شیعہ علماء جو ہیں، اغلبیت کی بات کر رہے ہیں، مراجع سے لے کر طالب علموں تک، اغلبیت اکثریت ان کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مذہب سے ان کو گزند، ان کا ضرر اور ان کا نقصان پہنچتا ہے. تشیع کو ان کا نقصان پہنچتا ہے. ان کا مسیر، ان کی جو روش ہے، ان کا جو ڈائریکشن ہے، وہ مذہب سے خیانت اور مذہب سے غداری اور امام زمان علیہ السلام سے غداری کا راستہ ہے. اس لیے ہم کیوں ان کے لباس پہنیں؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک فاسق قوم، ایک منافق قوم کی ہم لباس کیوں پہنیں؟ اس لیے ہم ترک کرتے ہیں ان کے لباس کو. لعنت ہو ان کے چہروں پر. سمجھ میں آ رہی نا؟ مرتضی شیخ، اور کیا کمنائی، کیا لکھا اس نے؟ اور کیا کمنائی کو یہ اور کسی مجتہد کا وقت کو علی کہنا ٹھیک ہے؟ بھائی یہ کفر ہے. خامنئی کو عمر کہنا صحیح ہے، شمر کہنا صحیح ہے. ذلیل آدمی ہے وہ، بڑا ہی ملعون آدمی ہے. میں نے آپ ملعون نہیں ہے، میں اس کو ملعون کہہ رہا ہوں. علامہ وضاحت کریں، کیا اس چیز کی وضاحت کریں بھائی؟ آپ نے سوال کیا وضاحت کریں، ایسے وضاحت کریں. محسن علی مغل کس چیز کی وضاحت کریں بھائی؟ سوال تو کریں کہ وضاحت کریں. مرتضی شیخ، میں نے آپ کے چینل پر آج ایک ویڈیو دیکھی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مولوی صاحب، اچھا اس کو چھوڑ دیں. متعہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ حرام ہے. متعہ نہیں، حرام نہیں ہے، ہمارے مذہب میں حرام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں حرام نہیں ہے. ابو بکر کی بیٹی اسما متعہ کراتی تھی. اسما عائشہ کی بہن، بڑی بہن، متعہ کراتی تھی. اس کی حدیث مسلم میں بھی موجود ہے. اگر حرام ہے تو بغیرت ابو بکر سے پوچھو کہ بیٹی کو کیوں متعہ کرنے کی اجازت دیتا تھا. ہاں، آپ کا خالہ بنتا ہے نا، ان کا خالہ بنتا ہے. عائشہ کا جو عائشہ اگر ان کی ماں ہے تو اسما ان کا خالہ بنتا ہے، اسما بنت ابی بکر. اچھا، بہت مہربانی آپ سب کی میرے عزیزوں. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا آپ بھی مجتہدین کی طرح امام علیہ السلام کے نائب ہونے کا ادعا کرتے ہیں؟ نیز آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کرنا چاہیے؟ مثلا علامہ آغا قبلہ آیت اللہ. مجھے کچھ نہیں کہو، مجھے کہہ دو کہ حسن اللہ یاری کہہ دو بس. نہ آغا، نہ مجتہد، نہ قبلہ، نہ نائب امام، نہ کچھ بھی نہیں. اور ہمیں کوئی ادعا نہیں کہ ہم نائب امام ہیں. ہم خاک پائے امام علیہ السلام بھی نہیں ہیں، ہم خاک در امام علیہ السلام بھی نہیں ہیں. ہم ایک گناہ گار شخص ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ ولایت فقیہ کے بارے میں بتائیں. پاکستانی مولوی جواد نے تو قرآن سے ولایت، وہ بکواس ہے. ولایت فقیہ کفر ہے، کفر. یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. ان کی جہالت ہے. وہ آج امام علیہ السلام کی حدیث ہم نے آپ کو سنا دیا کہ یہ کسی چیز کی ان کی اگر دنیاوی مقصد ہو تو اس کے لیے حق کو باطل، باطل کو حق بناتے ہیں یہ لوگ. تو ابھی جب انشاءاللہ تبارک و تعالی ولایت فقیہ کے متعلق اگر ہم بات کریں، ہم کوئی وعدہ نہیں کرتے کیونکہ آپ پاکستانی حضرات جو ہیں ہماری سپورٹ کرتے ہی نہیں ہیں. ہمارے جو اردو زبان، فارسی زبان لوگ ہیں، عربی زبان والے لوگ ہیں، وہ ہماری بہت سپورٹ کرتے ہیں. ہم ایک تقریر کرتے ہیں تو سینکڑوں آگے جمع ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اور وہ لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کن لوگوں کے لیے آپ تقریر کرتے ہیں، نہ آپ کی سپورٹ کرتے ہیں نہ کوئی. ہم نے آپ کے لیے، آپ لوگوں کو اردو زبان، پاکستانی ہندوستانی لوگوں کے لیے اتنا اسپیچز دی ہیں، اتنی کوئی سپورٹ ہی جب نہیں کرتے آپ لوگ تو کیا آپ کس سے دوستی کریں؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ آپ سپورٹ آپ کی کس کو جاتی ہے؟ آپ کے اپنے علاماؤں کو، جنہوں نے آپ کے دین کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو جو آپ کے جو بھائی ہیں، ایرانی حضرات ہیں،
عرب حضرات ہیں، عراقی حضرات ہیں، وہ ہمارے بہت چاہنے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور کئی سالوں سے وہ ہماری سپورٹ کرتے ہیں وہ ہر لحاظ سے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ ہم ان کے لیے وقت زیادہ ڈال دیں، بلکہ سب وقت انہیں کے لیے ڈال دیں. اور جب آپ لوگ میں ہم وفا اتنا نہیں دیکھتے تو اتنی ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم آپ کی حالت دیکھ کر پاکستانی حضرات کی، اردو زبان طبقے کی، کہ یہ بیچارے شیعہ جو ہیں کتنے جہل میں رہتے ہیں، علماء نے ان پہ کیا محشر مچا دیا ہے، طوفان کا جہالت کا کیا طوفان ان پہ قائم کر دیا ہے. تو ہمیں ترس آتا ہے آپ کی حالت پر، اسی لیے ہم آپ کے ساتھ یہاں پہ بات کرتے ہیں. وَإِلَّا ہمیں معلوم ہے کہ آپ آپ کی جانب سے کوئی عرض کریں کوئی شوق ہمیں نہیں، تشویق ہمیں نہیں ملتا ہے، لیکن ہم اپنا ایک دینی وظیفہ انجام لاتے ہیں. لیکن دینی وظیفے کا بھی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ انسان زیادہ مؤثر ہو وہاں پہ زیادہ کام کرے. سمجھ میں آ رہی نا؟ لیکن اگر ہماری ولایت فقیہ کے متعلق فارسی عربی میں تقاریر بہت ہیں، وہاں پر مناظرے ہیں، تو ولایت فقیہ حقیقت میں کفر ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک نظریہ ہے. یہ ایک شخص جو کہتا ہے کہ میرا وہی اختیارات، ولایت فقیہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا وہی اختیارات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں. سمجھ میں آ رہی نا؟ میں نے کہا یہ ادعا تھا کہ میری ولایت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت تھی. یہ کفر ہے حقیقت میں، یہ جملہ کفر ہے. اس کی دلیل کیا ہے، وضاحت کیا ہے؟ ہم نے فارسی میں، عربی میں اس کو بہت واضح کر دیا ہے. یہ جملہ جو میں نے کہہ دیا نا کہ خمینی کا یہ عقیدہ تھا، خمینی کا یہ ادعا تھا، خامنئی کا یہ ادعا ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی اتہام نہیں ہے. ان کے واضح الفاظ ہیں، ان کے کتب میں، ان کے تقریرات میں، ان کے وہ بلکہ واضحات میں سے ہے. اور دوسرا مرحلہ کہ یہ حقیقت میں کفر ہے، یہ شرک، یہاں تک کہ یہ شرک باللہ ہے، یہ منصوص ہے، صحیح احادیث میں اس کی تصریح کی گئی ہے، یہ کفر ہے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ ولایت فقیہ بدعت ہے، ولایت فقیہ انحراف ہے، گمراہی ہے، اور کس حد تک؟ کفر باللہ کی حد تک، شرک باللہ کی حد تک. سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ کوئی چھوٹا موٹا فتنہ نہیں ہے، آپ سمجھے چھوٹی بات ہے. اب علماء جو ہیں وہ یہ کچھ خاموش ہیں، ڈرتے ہیں، زبان نہیں کھولتے، زبان کھول دیں تو وہ قتل ہو جائے. کچھ یہ ہیں کہ وہ زبان نہیں کھولتے، ان کی مالی نقصان ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ کچھ جہالت کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں کہ ولایت فقیہ کیا ہے، وہ ساکت ہیں. لیکن جن لوگوں کو فارسی عربی آتی ہے وہ ہماری تقریرات کو دیکھ لیں، وہ وہاں پہ ہماری ریسرچ موجود ہے کہ آج سے نہیں، کئی کچھ پرانے سالوں سے ایک دفعہ بھی نہیں ہوا کہ جماعت فقیہ والے لوگ آ کے ہم سے اعتراض، ہم سے رد کریں. خوب میرے معزز ناظرین، میرا اب وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کے سوالات آ رہے ہیں، لیکن میں نے انگلش میں تقریر کرنی ہے. ابھی آپ سے خدا حافظی کرتا ہوں. انشاءاللہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کے نور میں آپ صحیح و سالم رہیں. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد.